الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه سيد الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين، وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أجمعين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كلامه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا كفيناك المستهزئين. وقال تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام، سادات اعظام، منتظمین اجلاس، بزرگان محترم مکرم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا ہم شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب کریم نبی رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ کے ناموں سے پاک کی جلالت و عظمت کو سمجھنے اور اس سے متعلق اپنی شرعی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کا جذبہ پیدا کرنے کے سلسلے میں منعقدہ اس اجلاس میں شرکت کی سعادت بخشی ہے. میں اس عظیم کانفرنس کے اہتمام پر عزیز گرامی مولانا حافظ امام الدین قادری کاظمی حفظہ اللہ اور ان کے رفقاء کار کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالی عزیز القدر اور ان کے رفقاء کار کی مساعی جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول نصیب فرمائے اور جس عظیم مقصد کے تحت اس کو منعقد کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس عظیم مقصد کو اللہ رب العزت پورا فرمائے اور حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں اسے مقبول و منظور فرمائے. حاضرین گرامی، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو رب العالمین نے تمام انبیاء و مرسلین میں سب سے بڑھ کر عظمت و شان کا حامل اور مالک قرار دیا ہے. رب العالمین اپنے کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے: تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. یہ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام مرتبے کے اظہار کے لیے رب العالمین کا فرمان ہے. ارشاد ہو رہا ہے تلک الرسل، یہ رسل یعنی مرسلین کی مقدس جماعت ہے جن کو اللہ رب العزت نے شان اور عظمت عطا کی ہے. ان میں سے بعض وہ ہیں جنہیں اللہ نے اپنے کلام کی سعادتوں سے مالا مال کیا ہے، ہم کلامی کے شرف سے مشرف فرمایا ہے. اللہ رب العزت فرما رہا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ وہ رسول ہیں جن میں ہم نے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت و برتری اور فوقیت عطا فرمائی ہے. منہم من کلم اللہ، ان میں کچھ وہ ہیں جنہیں ہم کلامی کے شرف سے اللہ نے مشرف فرمایا ہے. اور ایک ذات گرامی ان میں وہ ہے ورفع بعضهم درجات، جسے رب العالمین نے تمام رسولوں پر درجوں بلند فرمایا ہے. اور تمام مفسرین متفق ہے کہ سارے رسولوں میں ایک ذات اقدس جس کو رب العالمین نے تمام انبیاء و مرسلین پر درجوں بلند فرمایا ہے، وہ ذات اقدس آپ کے اور ہمارے آقا و مولا
امام الانبیاء سید المرسلین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس. ہم جس حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہمارے آقا و مولا صرف نبی و رسول ہی نہیں ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، رسولوں کے تاجدار ہیں، حبیب کردگار ہیں، شافع روز شمار ہے، ہم غریبوں کے غمگسار ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنی تمام شانوں میں بے مثل و بے مثال بنایا ہے. صورت میں بھی لاجواب ہیں، سیرت میں بھی لاجواب ہے، اپنے اوصاف میں بھی بے مثال ہیں، اپنے کمالات میں بھی بے مثال ہیں، اپنی خوبیوں میں بھی بے مثال ہیں، اپنے امتیازات میں بھی بے مثال ہیں. رب العالمین خود فرما رہا ہے وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ. رسول تو کئی آئے ہیں اس دھرتی پر جنہوں نے حق کا پرچم بلند کیا ہے، خلق خدا کو خدا کی طرف متوجہ کیا ہے، ہدایت کا کاس اور ہدایت کا کام انہوں نے مکمل فرمایا ہے. لیکن سارے رسولوں میں ایک ذات اقدس وہ ہے جن کو اللہ نے درجوں بلند کیا ہے. ایک درجہ دو درجہ فرماتا تو پھر بھی ایک بلندی کا معیار ہم سمجھ سکتے تھے. اتنے معیار کے ساتھ حبیب بلند ہے، اس مقدار کے ساتھ بلند ہے. رب العالمین نے وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ کہہ کر واضح فرما دیا کہ سارے رسولوں پر ہمارا مصطفیٰ صرف بلند ہی نہیں ہے، درجوں بلند ہے. اور کتنے درجے بلند ہے وہ بلند ہونے والا جانتا ہے، بلند کرنے والا جانتا ہے. صرف اتنا ہی سمجھو کہ تمہارے ذہن و فہم کی وہاں تک رسائی نہیں ہے جہاں سے مصطفیٰ کی رفعت شان کا آغاز ہوتا ہے. تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام جماعت انبیاء میں بے مثل بے مثال، نبیوں میں جن کا کوئی جواب نہیں، رسولوں میں جن کا کوئی جواب نہیں. امام الانبیاء والمرسلین کے مقام و مرتبے کو ظاہر کرنے کے لیے رب کریم نے عالم ارواح میں تمام انبیاء کرام کی روحوں سے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی روح پاک کا تعارف کروانا چاہا تو حکم دیا مصطفیٰ کے نور کو، اے میرے حبیب کے نور پاک ذرا انبیاء کے انوار پر ایک نگاہ رحمت ڈال دیجئے. تو سارے نبیوں کے انوار جگمگا رہے تھے. حبیب کے نور کو جب اللہ نے حکم دیا کہ ان انوار پر ایک نظر آپ بھی ڈالیے میرے حبیب، تو مصطفیٰ علیہ السلام نے اپنی وہ شان نورانیت کے ساتھ جب ان پر نظر کرم ڈالی تو انبیاء کہنے لگے یا ربنا من غشینا نورہ، اے پروردگار وہ کون ہستی ہے جن کا نور ہم سب پر چھا گیا ہے، جن کا نور ہم سب پر سایہ فگن ہو چکا ہے. رب ذوالجلال نے فرمایا ھذا نور محمد بن عبد اللہ ان آمنتم بہ جعلتکم انبیاء. اے پاکیزہ جماعت، یہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پاک ہے، جس نور نے تم پر اپنا جلوہ ظاہر کیا تو تم خود کہنے لگے کہ مولا یہ کس کا نور ہے جو ہمارے نوروں پر غالب ہو گیا، ہمارے نوروں پر چھا گیا، ہم اس نور کے سائے میں آ گئے. تو رب فرما رہا ہے یہ میرے حبیب کا نور ہے، اور یہ ایسے حبیب ہیں ان آمنتم بہ جعلتکم انبیاء، اگر اس مصطفیٰ پر تم ایمان لاتے ہو تو میں تمہیں نبی و رسول بنانے والا. تم کو نبی و رسول ایک ہی شرط پر بنایا جائے گا. وہ کیا شرط ہے؟ اتنی مقدار میں تسبیح پڑھو تو نبی بنائے گا نہیں، اتنی مقدار میں ذکر کرو تو نبی بنائے گا نہیں. فرمایا میں اپنی تسبیح و تحلیل کو نبوت کے لیے شرط نہیں قرار دے رہا ہوں، یہ میرے مصطفیٰ ہیں، اگر ان پر ایمان لاتے ہو تو نبی بناؤں گا، ان پر ایمان لاتے ہو تو رسول بناؤں گا. ذرا آپ جس رسول پاک کی ناموس کے تحفظ کے سلسلے میں اپنے تن من دھن کو قربان کرنے کا جذبہ بیدار کرنے کے لیے جمع ہوئے ہو، پہلے یہ تو جانو کہ وہ رسول پاک علیہ السلام امت کے ہی نبی نہیں ہے، نبیوں کے بھی نبی ہے، رسولوں کے بھی رسول ہے. ہم ہی مصطفیٰ کے امتی نہیں ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء و مرسلین آئے وہ بھی مصطفیٰ کی امت میں ہے، مصطفیٰ ان کے بھی نبی ہیں. سبحان اللہ. مولا کائنات حیدر کرار اسد اللہ الغالب سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے
جس نبی کو بھی دنیا میں مبعوث فرمایا، ہر نبی سے یہ عہد لیا کہ تمہارے دور میں میرا حبیب آ جائے تو تم بھی میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنا، اپنی امت کو بھی مصطفیٰ پر ایمان لانے کی تلقین کرنا۔ حالانکہ فیصلہ رب کا یہی ہے کہ حبیب کو کسی نبی کے ظاہری دور میں نہیں بھیجے گا، سارے انبیاء آ کر جا چکے ہوں گے تب مصطفیٰ کو بھیجے گا، لیکن ہر نبی سے وعدہ لے رہا ہے کہ تمہارے دور میں جب میرا حبیب آ جائے تو اپنا کلمہ نہیں پڑھوانا، امت سے کہنا ہم بھی حبیب کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، تم بھی حبیب کا کلمہ پڑھو۔ ہماری اقتداء میں نمازیں نہ پڑھنا، ہم بھی حبیب کے اقتداء میں نمازیں پڑھیں گے، تم بھی ہمارے ساتھ حبیب کے اقتداء میں نمازیں پڑھنا۔ یہ ہر ایک نبی سے اللہ نے عہد و پیمان لیا، یہ سمجھانے کے لیے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب جلوگر ہو اور تمہیں اپنے فضل و کرم سے نوازے تو تم یہ نہ سمجھنا سابق میں جیسا نبی آتے رہے، رسول آتے رہے، ایسے ہی یہ نبی و رسول ہوں گے، نہیں، یہ نبی ہے مگر ایسے نبی ہے کہ جن کی نبوت پر ایمان لانا ہر نبی کی نبوت کے سلسلے میں ضروری قرار دیا گیا تھا۔ اور اللہ رب العزت نے جب انبیاء سے فرمایا تو نبیوں نے کیا کہا؟ آمنا بہ وبنبوتہ، پروردگارا ہم اس مصطفیٰ پر بھی ایمان لائے، ان کی نبوت پر بھی ایمان لائے۔ رب نے فرمایا کیا میں گواہ نہ ہو جاؤں؟ انہوں نے عرض کیا مولا ضرور گواہ ہو جا۔ اب اللہ رب العزت نے اس کے لیے باقاعدہ قول و قرار لیا اور اس قول و قرار کو قرآن کا حصہ بنایا۔ جب ہمارے حبیب کو اس دھرتی پر بھیجا تو فرمایا اے حبیب ذرا یاد کیجئے اس وقت کو، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جبکہ اللہ نے نبیوں سے عہد و پیمان لیا تھا، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جو کچھ کتاب و حکمت میں تمہیں عطا کروں، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر تمہارے پاس تشریف لائیں وہ میرے عظیم رسول جو تمہارے پاس کے پیغامات کی تصدیق فرمانے والے ہوں، لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، تو البتہ ضرور بضرور تم مصطفیٰ پر ایمان لانا، اور البتہ ضرور بضرور تم مصطفیٰ کی عظمت شان کو بتاتے ہوئے کیے گئے اعتراضات کا جواب دینا اور دفاع کرنا، تحفظ کرنا۔ یہ انبیاء کرام سے قول و قرار رب لے رہا ہے۔ آج ہم سمجھ رہے ہیں تحفظ ناموس رسالت یہ ہماری ذمہ داری ہے، بحیثیت غلام کے وفاداری کا ثبوت دیں، یہ وہ فریضہ ہے۔ ابھی مصطفیٰ کو اللہ نے دھرتی پر بھیجا نہیں تھا، ابھی حضرت آدم کے جسد خاکی کو بنایا نہیں تھا، عالم ارواحی میں ہے، ابھی عالم اجساد نہیں بنا ہے، عالم اجسام نہیں بنا ہے، پیکر بشریت میں حضرت آدم نہیں ڈھلے ہیں، مگر ان کی روحوں کو جمع کر کے سارے انبیاء کی رب فرما رہا ہے لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، میرے مصطفیٰ جب جلوگر ہو تو ضرور بضرور البتہ تم ایمان لانا اور ضرور بضرور ان کی تائید و حمایت کرنا، ان کی نصرت کرنا یعنی دفاع کرنا، تحفظ کرنا اور حملوں کا جواب دینا، وفاداری کا ثبوت دینا۔ میں آپ سے ایک آگے بڑھنے سے پہلے سوال کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے اپنے بارے میں بھی عہد و پیمان لیا تھا، وہاں پر انداز الگ تھا، یہ بھی قرآن کے 90 پارے میں اللہ نے بیان کیا۔ وہ انداز کیا ہے؟ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا۔ رب العالمین نے فرمایا حضرت آدم کی پشت میں وہ جو قیامت تک پیدا ہونے والی نسل تھی، آپ کی پشت تھر سے نکال کر ان سے قول و قرار لے رہا ہے اور فرما رہا ہے الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا، سب نے کہا بلا کیوں نہیں، شہیدنا ہم گواہ ہیں تو ہمارا رب ہے۔ دیکھو آپ اپنے بارے میں عہد لیا تو صرف سادہ جملے میں لیا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قرآن ہے یہ، کوئی اور کتاب نہیں ہے۔ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ جواب کیا ہوا؟ بلا کیوں نہیں، شہیدنا ہم گواہ ہیں تو ہمارا رب ہے۔ بس بات مکمل۔ حبیب کے بارے میں حد لے رہا ہے اور وہ بھی عام لوگوں سے نہیں، نبیوں سے لے رہا ہے، تو یہ نہیں کہ کیا یہ تمہارے نبی نہیں ہے، وہ کہے ہاں نبی ہے ٹھیک ہے جاؤ، یہ نہیں کہہ رہا ہے، فرما رہا ہے لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، اے مقدس گروہ، اے مقدس جماعت، میں تمہیں آگے نبی و رسول بنانے والا ہوں، یہ میرے مصطفیٰ ہیں، یہ جلوگر ہو تو ضرور بضرور ان پر ایمان لانا،
ضرور بضرور ان کی تائید و حمایت کرنا. پھر فرمایا اخذتم اقررتم واخذتم علی ذلکم اصری، یا تم نے اقرار کر لیا ہے اور میرے بھاری عہد پیمان کو قبول کر لیا ہے؟ قالوا، سبوں نے کہا اقررنا، مولا ہم نے اقرار کیا، ہم تیرے بھاری عہد و پیمان کو قبول کر لیے. ذرا سوچو ناموس رسالت کا معاملہ کتنا نازک ہے. اے مسلمانوں، آپ اور ہم جب کبھی کوئی گھر بناتے ہیں تو اپنے گھر کا تحفظ کرتے ہیں، چار دیواری کو مضبوط بناتے ہیں، گیٹ کو مضبوط بناتے ہیں، کیونکہ ہمارے گھر میں ہمارے گھر والے رہتے ہیں، ہماری اہلیہ رہتی ہے، ہمارے ماں باپ رہتے ہیں، ہمارے بچے ہوتے ہیں، ہماری بچیاں ہوتی ہے، ہمارا ساز و سامان ہوتا ہے، ہماری دولت ہوتی ہے، ہماری پونجی ہوتی ہے. جب بھی ہم اپنا گھر بناتے ہیں پورا تحفظ کرتے ہیں، کیونکہ اگر گھر میں کوئی چور گھسے گا تو گھر کا سامان لوٹے گا، کوئی بدنیت گھسے گا عزت و آبرو پر حملہ کرے گا. ہم اپنے گھر کو بے آبرو نہیں دیکھ سکتے، ہم گھر کا سامان لوٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتے. گھر بناتے ہیں تو پوری حفاظت کا بندوبست کرتے ہیں. لوگوں، بلا تہذیب و بلا تمثیل، ہم جب اپنا گھر بناتے ہیں تو گھر کی حفاظت کا انتظام کرتے ہیں، تحفظ کا انتظام کرتے ہیں. دولت کماتے ہیں تو دولت کی حفاظت کا بندوبست کرتے ہیں. گھر کے اندر تجوری میں رکھتے ہیں، لاکر میں رکھتے ہیں. بہت زیادہ سرمایہ ہوتا ہے تو بینک میں رکھواتے ہیں. پورے کے پورے تحفظات کا ہم لحاظ رکھتے ہیں. مجھے کہنے دو، جب ہم اپنی دولت کو عزیز رکھتے ہیں تو اس کے بارے میں تحفظ کرتے ہیں، بیوی بچوں کو عزیز رکھتے ہیں، اس کے بارے میں تحفظ کرتے ہیں، آل اولاد کو عزیز رکھتے ہیں، اس کے بارے میں تحفظ کرتے ہیں. اور کرنا بھی چاہیے. قرآن کا حکم بھی یہی ہے، حدیث پاک میں یہی ہدایت دی گئی ہے کہ تحفظ کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ گھر میں بے پردگی ہونے پائے، لہذا ہر طرح کا تحفظ کرو. تو رب ذوالجلال نے ابھی کائنات کو سجایا نہیں، زمین کو بنایا نہیں، آسمان کو بنایا نہیں، چاند و سورج کو پیدا کیا نہیں. مصطفیٰ کے نور سے نبیوں کے انوار کو بنایا. تو مصطفیٰ کے نور کو جب اپنا محبوب بنایا تو اس محبوب کے لیے تحفظ کر رہا ہے، انتظام کر رہا ہے. اے انبیاء کی جماعت، میرے مصطفیٰ کے نور سے میں تمہارے نور کو بنایا ہوں، آگے نبی و رسول بنانا چاہتا ہوں، مگر پہلے انتظام کر رہا ہوں. یہ میرا جو مصطفیٰ ہے، یہ میرا مصطفیٰ بے سہارا نہیں ہے. یہ میرا مصطفیٰ وہ ہے، بنانے والا خود اس کا محافظ ہے، بنانے والا خود نگہبان ہے، بنانے والا خود اس کا تحفظ کرنے والا ہے. مگر تم کو جب بنا رہا ہوں، تم کو نبوت اور رسالت دے رہا ہوں، تو تم سے قول و قرار لینا چاہتا ہوں. میرے مصطفیٰ کے ساتھ تمہارا رشتہ کیسا ہونا چاہیے؟ ایمان و یقین کا ہونا چاہیے، عقیدت و محبت کا ہونا چاہیے، الفت و چاہت کا ہونا چاہیے. یہی نہیں، ضرورت پڑنے پر مصطفیٰ کی عظمت کے لیے پہرے دار بن جانا، مصطفیٰ کے تحفظ کے لیے تم بھی نگہبان بن جانا. اس بھاری ذمہ داری کو بولو، تم قبول کرتے ہو کہ نہیں؟ سبوں نے کہا مولا ہم نے قبول کیا، ہم نے بھاری عہد و پیمان کو قبول کر لیا. سبحان اللہ. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. کوئی ایسا عام موضوع نہیں ہے جس کے لیے آپ ہنگامہ ہیں. پورے شعور کو جگائیے، اپنے اندر بیداری لائیے، فکر و ذہن کو پروان چڑھانے کی ضرورت ہے، نشر و نما دینے کی ضرورت ہے. رسول پاک علیہ السلام کا رب ابھی کائنات کو نہیں بنایا، مگر حبیب کے ناموس کے تحفظ کے لیے جماعت کو بنا رہا ہے. کیونکہ بہت بڑا کیس ہوتا ہے، اس کیس کے لیے نمائندگی کرنے والے بھی بڑے ہوتے ہیں. چھوٹے کام کے لیے چھوٹوں کو نمائندہ بنایا جاتا ہے. جب رب نے مصطفیٰ کی ذات کا فیض آگے منتقل کرنا چاہا تو فرمایا میرے حبیب کا فیض منتقل کرنا چاہتا ہوں، مگر اس امانت کو سنبھالنے کے لیے وفاداری بھی ضروری ہے. نبوت اور رسالت یہ فیض مصطفیٰ سے ملنے والی ہے، میرے مصطفیٰ کی توجہ کی بدولت ملنے والی ہے. دینے والا تو میں ہوں، مگر اس نعمت کا میں ذریعہ اسی نور کو بنا رہا ہوں. اس لیے سنو، میرے مصطفیٰ کو مانو، میرے مصطفیٰ کو جانو، میرے مصطفیٰ کو پہچانو. پہلے پہچان کروایا، پہلے حبیب پاک کے نور کو حکم دیا. ذرا انبیاء پر ایک نظر ڈالیے. جب مصطفیٰ کے نور نے نظر فرمائی تو انبیاء کہنے لگے من غشینا نورہ، یہ کس کا نور ہے ہم پر جو غالب آ گیا، کس کا نور ہے ہم پر چھا گیا؟ رب نے فرمایا دیکھ چکے ہو، تم پر سایہ فگن کون ہے؟ رحمت تو میری ہے، مگر میں نے مصطفیٰ کو اپنی رحمت کا وہ مقام بخشا ہے کہ میری رحمت مصطفیٰ کے ذریعے سے تمہیں ملے گی. دیکھو میں نے مصطفیٰ کو
رحمت للعالمین بنایا ہے، عالم بنے نہیں مگر رحمت بن چکی ہے، رحمت تمہارے لیے سایہ فگن ہو چکی ہے، میں نے مصطفیٰ کو عطا کر کے اب تمہیں شعور دے رہا ہوں، یہ حبیب کو مانو گے تو نبی بنائے جاؤ گے، رسول بنائے جاؤ گے، تو سارے انبیاء بول پڑے ہم مان گئے مولا، ہم جان گئے مولا، ہم پہچان گئے مولا، ہم یقین کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، عہد و پیمان کو قبول کرتے ہیں۔ تو رب نے فرمایا فاشہدوا، ایسا نہیں گواہ بھی ہو جاؤ، یہ کوئی چھوٹا کیس نہیں ہے، یہ کوئی معمولی قضیہ نہیں ہے، یہ تحفظ ناموس رسالت کا عنوان ہے، یہ عظمت رسالت میں آپ کا موضوع ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمائے جماعت انبیاء گواہ ہو جاؤ، حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہو رہا ہے آدم تم نے اس قول و قرار کو قبول کیا اور اس کی مالک قبول کیا، باقی پیغمبروں کو فرما تم سب گواہ رہو یہ اقرار کر رہے ہیں۔ حضرت آدم کے بعد حضرت شیش کی باری آئی، رب نے فرمایا شیش بولو میرے مصطفیٰ کو مان گئے، کہا مولا مان گیا، کہ جب وہ آئیں گے تو کیا ان کی تصدیق کو تائید کریں گے، مولا کروں گا۔ باقی نبیوں سے فرما رہا تم سب گواہ ہو جاؤ، ایک ایک نبی سے اقرار لے رہا ہے، باقی سب کو گواہ بنا رہا ہے، ایک ایک سے قول و قرار لے رہا ہے، باقی سارے نبیوں کو گواہ بنا رہا ہے، یہاں تک کہ سارے کے سارے انبیاء کا قول و قرار اللہ پاک کی بارگاہ میں مکمل قبولیت کے درجے میں پہنچ گیا۔ تو رب نے فرمایا انا معکم من الشاہدین، اے انبیاء تم گواہ ہو گئے ہو، لیکن سنو یہ میرے محبوب کی عظمت کی بات ہے، تم ہی گواہ نہیں تمہارا رب بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں شامل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ سوچئے غور کیجئے ابھی کیا وہ وقت ہے کہ جب ہم آپ پیدا ہوئے تھے ابھی امتیں بنی تھی؟ نہیں، صرف انبیاء بھی اجسام میں نہیں ہیں، ارواح میں ہیں، نبیوں کے بھی جسم نہیں بنے، ان کی روحیں ہی بنی ہے۔ ان سے فرمایا جا رہا ہے کہ حبیب پاک علیہ السلام کو مانتے ہو؟ ہاں مانتے ہیں۔ تصدیق کرتے ہو؟ ہاں تصدیق کرتے ہیں۔ تو تم اس ذمہ داری کو قبول کر چکے؟ کہا قبول کر چکے۔ بعد میں جا کے حمایت کریں گے نا اپنے دور میں؟ کہاں کریں گے۔ اچھا چلو گواہ ہو جاؤ، کہا ٹھیک ہے ہم سب گواہ ہیں، ایک ایک کے اقرار پر باقی گواہ ہیں، پر میں انا معکم من الشاہدین، میں تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جب بھی کوئی کیس کسی بھی عدالت میں فیصلے کے لیے جاتا ہے تو وہاں پر مدعی اور مدعا لے کے ذمہ میں رہتا ہے کہ اپنے کیس کے سلسلے میں گواہ اور ثبوت پیش کرے، اور قرآن کا بھی فیصلہ ہے وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، جب خرید و فروخت کا معاملہ کرو تو گواہ بنا لیا کرو۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اپنے میں سے 2 مردوں کو گواہ بنا لو، اگر 2 مرد نہ ملے تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہو، ایک عورت بھول جائے گی تو دوسری عورت یاد دلا دے گی، یہ قرآن کریم کی ہدایات ہے۔ اب ذرا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کسی بھی مقدمے میں دعوے دار کے ذمہ ہوتا ہے کہ وہ گواہان کو پیش کرے، مدعی کے ذمہ ہوتا ہے وہ پروف اور ثبوت کو پیش کرے۔ مدعا علیہ کہتا ہے کہ جب کس نے مجھ پر دعویٰ کیا ہے تو اسے چاہیے کہ ثبوت پیش کرے، اور جج بھی کہتا ہے کہ تم اپنے موقف پر ثبوت پیش کرو، یہ ہوتا ہے۔ لیکن کوئی دنیا میں ایسا بھی آپ کو فیصلے کا کوئی نمونہ دیکھنے کو ملا ہے جہاں یہ کہا جا رہا ہو کہ گواہ خود فیصلہ کرنے والا جج بھی بن گیا ہے؟ جج خود گواہ بنتا ہے بھائیوں؟ بولیے نہیں بنتا، وہ تو ججمنٹ دیتا ہے، گواہ تو مدعی کے ذمہ ہے کہ وہ پیش کرے۔ اب ذرا رب العالمین کے اس فرمان پر نظر ڈالو، نبیوں سے فرما رہا اے نبیوں میرے مصطفیٰ کو مان گئے کہ نہیں؟ کہا مان گئے۔ قبول کر لیے کہ نہیں؟ کہا قبول کر لیے۔ تصدیق کر چکے؟ ہاں تصدیق کر چکے۔ تائید کریں گے؟ جی ہاں تائید کریں گے۔ اچھا چلو تم اقرار کر رہے ہو، سب گواہ بن جاؤ۔ ایک اقرار پر سب گواہ بن گئے، تو نبیوں کو تو گواہ بنایا تاکہ عدالت الہیہ میں جب پیش ہوں تو یہ کہا جائے کہ حضرت آدم نے اقرار کیا، باقی سب گواہ ہیں، اور امت کو بتایا جائے۔ لیکن خود اللہ فیصلہ کرنے والا وہ خود کیوں گواہ بن رہا ہے؟ دنیا کی عدالت میں تم جج کو گواہ نہیں بناتے، وہ حکم الحاکمین خود کیوں گواہ ہو گیا؟ فرمایا میں بھی گواہوں میں شامل ہوں۔ تو رب بتانا چاہتا ہے دنیا کے مقدمات الگ ہے، وہ عدالتوں کا الگ انداز ہے جہاں ججمنٹ دینے والا خود جج گواہ نہیں بنتا، فریق کے ذمہ ہے کہ گواہ کو پیش کرے۔ مگر بات میرے مصطفیٰ کی عظمت کی آتی ہے، بات میرے پیارے کے ناموس کی آتی ہے، میں رب خود حکم الحاکمین ہو کر بھی میرے مصطفیٰ کی عظمت بتانے کے لیے گواہوں میں
اپنا نام شامل کر رہا ہوں تاکہ سمجھ لو یہ کوئی اور گواہی نہیں ہے، یہ سال رسالت کی گواہی ہے، یہ عظمت مصطفیٰ کی گواہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضور ضیاء ملت۔ آپ غور فرمائیے، اللہ رب العزت فرما روانا معکم من الشاہدین۔ اچھا یہ تو نبیوں سے فرمایا تھا، رازدارانہ کلام تھا۔ جب یہ اللہ کا نبیوں سے کلام ہو رہا تھا کہ جبریل امین شریف تھے وہاں بولو تھے کیا؟ نہیں تھے۔ کیا فرشتے وہاں حاضر تھے؟ نہیں، وہ تو خاص دربار میں خاصوں کو ہی بلایا، سب کو نہیں بلایا۔ مگر جب اس بات کو اللہ پاک نے پوری کر دیا تو اب قرآن کا حصہ بنا کر نازل کر دیا۔ میرے محبوب جب کلام میرا لوگ پڑھیں گے تو یہ بھی پڑھیں گے کہ میں نے آپ کی شان پر کس طرح گواہوں کو کھڑا کیا ہے۔ اگر کوئی میرے محبوب آپ کی شان کے خلاف ناپاک زبان کھولے گا تو صرف نبی ہی گواہ نہیں ہے، آپ کی عظمت سے میرے مصطفیٰ رب بھی گواہ ہے، مخلوق بھی گواہ ہے، اور مخلوق کے تاجدار انبیاء بھی گواہ ہے۔ میرے پیارے، آپ کی شان پر میں نے ایسا انتظام کر رکھا ہے، لوگ گھر بناتے ہیں تو تحفظ کا انتظام کرتے ہیں، سیکورٹی مقرر کرتے ہیں، گارڈ کو رکھتے ہیں، جس کے پاس جتنا سرمایہ ہے ویسا ہی اپنے لیے انتظامات کرتا ہے۔ رب فرمایا محبوب میں تو مالک الملک ہوں، میرا سب سے بڑھ کر شاہکار تو تم ہی ہو میرے پیارے، تم جیسا کسی کو بنایا ہی نہیں ہے، اس لیے تمہاری حفاظت کا بندوبست بھی ایسوں کے ذمہ کیا ہے جن کے جیسا کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ میرے مصطفیٰ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اگر کوئی معمولی لوگوں کے ذمہ مصطفیٰ کے ناموس کی حفاظت کو اللہ کر دیتا تو وہ بک جا سکتے تھے، وہ پیسوں میں کہیں بھی اپنا سودا کر لے سکتے تھے، کسی دباؤ میں آ کر چپ ہو سکتے تھے، ان کی زبانوں پر تو کھوپڑ ڈالا جا سکتا ہے، ان کے قلم کی سیاہی کو تو خریدا جا سکتا ہے، مگر رب نے مصطفیٰ کی عظمت کی حفاظت کے لیے جن ہستیوں کو چنا ہے وہ ہے جو معصوم ہے، جنہوں نے گناہ کیا ہی نہیں، گناہ کا قصد کرتے ہی نہیں، جنہوں نے جرم کیا ہی نہیں، جو جرم کرتے ہی نہیں، جو بغاوت کیے بھی نہیں، بغاوت کرتے بھی نہیں، بلکہ وہ ہیں کہ جن کے نقش قدم پر پلکوں کو بچھاتے ہیں تو ہدایت پاتے ہیں، جو ان کے راستے پر چلتے ہیں جو خدا کے قریب ہو جاتے ہیں۔ فرمایا میرے مصطفیٰ آپ کی عظمت شان کے لیے کسی سودا بازوں کے حوالے تحفظ کی ذمہ داری نہیں دے رہا ہوں، میں میرے نبیوں کو دے رہا ہوں، میرے رسولوں کو دے رہا ہوں، تاکہ امت سمجھ جائے ایسے پاک باز جو مصطفیٰ کی عظمت کے حساب سے تحفظ کے لیے اپنا جذبہ ظاہر کر رہے ہیں تو آپ کو ہم کو کیا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارا دین بھی مصطفیٰ ہے، ایمان بھی مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء جامعہ نظامیہ، علماء اہل سنت، حضور ضیاء ملت۔ تو رب العالمین فرما رہا ہے محبوب میں گواہ ہوں، آپ کی ذات کے لیے میں اپنے آپ کو گواہ کی حیثیت سے لا رہا ہوں، حالانکہ کوئی بھی اپنے آپ کو بڑا فیصلہ دینے والا گواہ کے زمرے میں نہیں رکھنا چاہتا، مگر شان مصطفیٰ کے لیے اللہ گواہ ہے کہہ رہا ہے، اور کہیں لوگ کہیں جھٹلا نہ دے۔ فرمایا قل کفی باللہ شہیدا حبیب، کوئی آپ کی عظمت شان کی گواہی دے یا نہ دے آپ کا رب گواہ کے لیے کافی ہے۔ انبیاء کو گواہ بنا دیا آپ کی شان کے لیے، عہد و پیمان لے کر فرمایا اے نبیوں، اب سنیے حضرت حیدر کرار کی وہ پیاری روایت، فرماتے جب نبیوں کو بھیجا تو فرمایا اے انبیاء، یہاں تو قول و قرار لے چکے ہو، یہاں تو عہد و پیمان ہو چکا ہے، یہاں کہہ چکے ہو، اب یاد رکھنا اپنے زمانے میں میرا حبیب آئے گا تو ان کا کلمہ بھی پڑھنا، عالم ارواح میں جس کا اقرار کیا ہے اس کا اظہار بھی کرنا، یہاں جیسے دل سے تم مان گئے وہاں بھی مانتے ہوئے بولتے بھی جانا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب اللہ کے پاس یہ طے ہے، حبیب خاتم النبیین ہیں، سارے نبیوں کے بعد آ کر نبوت کا سلسلہ مکمل کرنے والے ہیں، تو حضرت آدم سے کیوں فرمایا تمہارے دور میں میرا حبیب آئے گا؟ تو اے آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ نہیں کہنا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنا۔ یہ اللہ نے کیوں فرمایا نوح نبی اللہ، جب تمہارے زمانے میں میرا مصطفیٰ آ جائے لا الہ الا اللہ نوح نبی اللہ
اللہ نہیں پڑھوانا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھوانا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے فرمایا جا رہا ہے جب تمہارے دور میں مصطفیٰ آ جائیں لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ نہیں پڑھوانا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھوانا۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ سے کہلوایا جا رہا ہے جب تمہارے دور میں میرا حبیب آئے لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ نہیں پڑھوانا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھوانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا جا رہا ہے جب تمہارے دور میں میرا مصطفیٰ آ جائے لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ نہیں پڑھوانا اپنی قوم سے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھوانا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے فرما رہا ہے جب تمہارے دور میں میرا مصطفیٰ آ جائے لا الہ الا اللہ عیسیٰ کلمۃ اللہ روح اللہ نہیں پڑھوانا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھوانا۔ تو گویا ہر پیغمبر سے فرما دیا کہ تمہارے دور میں میرا حبیب آئے گا تو تم جیسا کلمہ پڑھتے ہو اپنی امت سے بھی ان کا کلمہ پڑھانا اور ان کے پیچھے پیچھے چلنا۔ تو سیدنا مولا کائنات سمجھانا چاہتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ کا یہ انتظام ہو چکا ہے عالم ارواح میں جیسا میرا حبیب تم جلوہ دیکھ کر مان چکے ہو کہ شان کا ہے، اپنے دور میں ہمارے حبیب کا ہمیشہ ذکر کرتے رہنا، کوئی زمانہ میرے مصطفیٰ کے ذکر سے خالی نہ رہے تاکہ ہر دور میں لوگ اپنے پیغمبر کو دیکھے تو یہ بھی دیکھے یہ ہمارے نبی ہے اور مصطفیٰ نبیوں کے بھی نبی ہے، رسولوں کے بھی رسول ہے۔ ہر پیغمبر سے امت یہی کہہ رہی ہے آپ ہمارے رسول اور مصطفیٰ آپ کے بھی رسول ہے، ہمارے بھی رسول ہے۔ اس طرح سے ناموس رسالت کا تحفظ کس طرح رب نے کروایا ذرا دیکھو تو صحیح۔ ڈنکا بج رہا ہے، کسی دور میں نہیں بھیجا مگر ہر دور میں ڈنکا مصطفیٰ کا بج رہا ہے، کسی دور میں نہیں بھیجا مگر ہر دور میں مصطفیٰ کا خطبہ پڑھا جا رہا ہے، کسی دور میں نہیں بھیجا مگر ہر دور میں مصطفیٰ کی نعت پڑھی جا رہی ہے، مصطفیٰ کی صفات سنائے جا رہے ہیں، مصطفیٰ کی شان بتائی جا رہی ہے، نام کا تعارف ہو رہا ہے، صفات کا تعارف ہو رہا ہے، خاندان کا تعارف ہو رہا ہے، ولادت کی جگہ کا تعارف ہو رہا ہے، ہجرت کے مقام کا تعارف ہو رہا ہے، قیام کی کیفیت کا تعارف ہو رہا ہے، چلنے کے انداز کا تعارف ہو رہا ہے، مسکراہٹ کا تعارف ہو رہا ہے۔ جب چلتے ہیں تو بادل سایہ فکن ہوتا ہے، جو چلتے ہیں بادل ساتھ ساتھ چلتا ہے، جو رکتے ہیں بادل ٹہل جاتا ہے۔ سابقہ کتابوں میں ذکر ہے، ہر نبی پڑھ پڑھ کر سنا رہے ہیں، وہ آخری پیغمبر آئیں گے یہ صفات والے ہوں گے، یاد رکھنا ہمارے دور میں آئیں گے تو ہم ساتھ دیں گے، تم بھی ساتھ دینا، اگر ہمارے بعد آئیں گے تو یاد رکھنا مصطفیٰ کے ساتھ ہو جانا۔ تمام زمانوں میں تمام ادوار میں حبیب پاک علیہ السلام کی ناموس کا چرچا ہو رہا ہے، عظمت شان پر خطبہ پڑھا جا رہا ہے، اور خطبہ پڑھنے والے انبیاء ہیں، سننے والے ان کے امتی۔ اور جب اللہ نے ہمارے حبیب کو اس ظاہری کائنات میں جلوگر فرمایا تو پھر ڈیوٹی لگا دی نار صلی کا شاہدن و مبشروں و نذیرہ کہہ کر مصطفیٰ کو خطاب کیا، اور ہم سے فرمایا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ بے شک اے حبیب ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، گواہ بنا کر بھیجا، خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا، ڈرانے والا آگاہ کرنے والا بنا کر بھیجا، تاکہ اے لوگوں تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور تعظیم کرو اس کے رسول کی، اور توقیر کرو اس کے رسول کی، حد درجہ عظمت بجا لاؤ، حد درجہ ان کا احترام کرو، حد درجہ ان کی توقیر کرو، اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کرو۔ اب دیکھو اللہ کا سمجھانے کا کیا پیارا انداز ہے۔ نبیوں سے فرمایا میرا مصطفیٰ آئے گا، تم ایمان لانا، حمایت کرنا، اور امت سے فرما رہا ہے میں نے بھیج دیا ہے وہ رسول کو جس رسول کی عظمت کا ڈنکا ہر زمانے میں بج رہا تھا، اس رسول کو میں نے بھیج دیا کہ شان سے بھیجا۔ اپنے کو کیا کہا تھا انبیاء کے سامنے، تم میرے مصطفیٰ کے اس مقام پر گواہ کہ تم اقرار کیے ہو، گواہ ہو جاؤ، خود کہا میں بھی گواہ، اور مصطفیٰ کو بھیجا تو فرمایا انا ارسلناک شاہدا، حبیب ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا۔ بتا رہا ہے مصطفیٰ کی عظمت کا رب گواہ ہے، رب کی عظمت کا مصطفیٰ گواہ ہے۔ کہا محبوب کوئی عام منصب دے کر آپ کو نہیں بھیجا، میں نے گواہ بنا کر بھیجا۔ اور انبیاء بھی آتے رہے، وہ بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ کر لوگوں کو بتاتے رہے میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، مگر ہر نبی نے سن کے گواہی دی۔ میرا مصطفیٰ تم وہ گواہ ہو کہ تم سن کر نہیں، دیکھ
کر گواہ ہوئے ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. سمائی گواہی بھی گواہی ہے مگر اس پر مہر لگتی ہے جب کہ دیکھنے والا گواہ آ جاتا ہے. حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک ایک ایک کر کے پیغمبر آتے رہے, سلسلے نبوت کو ختم نہیں کیا, اس لیے کہ سارے گواہ آ کر گواہی دے رہے تھے مگر یہ سنے ہوئے تھے. گواہی آ رہی ہے, دنیا کو بتا رہی ہے کہ اللہ ایک ہے, اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. جب رب نے چاہا گواہی کے سلسلے کو مکمل کر دے, مصطفیٰ کو عالم غیب سے ظاہر کیا اور بھیج کر کہا انا ارسلناک شاہدا, محبوب ہم نے آپ کو ایسا گواہ بنایا کہ سن کر نہیں دیکھ کر تم میرے ایک ہونے کی گواہی دے رہے ہو. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, حضور ضیاء ملت. اب سن کر گواہی دینے والے سے بعد دیگر آتے رہے, دیکھنے والے جب جلوگر ہو گئے تو رب نے فرمایا ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین, سن لو مصطفیٰ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں. اب حبیب کے بعد جو آئے گا وہ کیا دیکھا ہوا ہوگا؟ نہیں, مصطفیٰ دیکھے ہوئے ہیں. گواہی کا سلسلہ مکمل ہو گیا. رب نے فرمایا انا ارسلناک شاہدا, بے شک ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا. اور کیسی شان بخشی ہے, ادھر مصطفیٰ کو گواہ بنایا اور مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے غلاموں کو کیا فرمایا, اپنے مقام کو بھی پہچانو. نبیوں کو ادھر فرمایا تھا تم مصطفیٰ کی عظمت کے حفاظت کے لیے پہرا دینے کی ذمہ داری قبول کرو. اور امت کو کیا فرمایا, ہم نے تمہارے لیے کیسا کرم کیا کہ مصطفیٰ کو گواہ بنا کر بھیجا, خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا, ڈرانے والا بنا کر بھیجا. جنت کی خوشخبری دے رہے ہیں, رحمت کی خوشخبری دے رہے ہیں, دوزخ کے عذاب سے ڈرا رہے ہیں, خدا کا خوف پیدا کر رہے ہیں اور تمہیں بتا رہے ہیں کہ نجات کا راستہ کیا ہے, کامیابی کا راستہ کیا ہے. اب تمہارا کام کیا ہے, لتؤمنوا باللہ ورسولہ, تاکہ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے, وتعزروہ وتوقروہ, اور تعظیم بجا لاؤ, ادب بجا لاؤ. مصطفیٰ کو صرف ماننا کافی نہیں ہے, نبیوں سے کیا فرمایا, ضرور ضرور ماننا بھی, ضرور ضرور ان کی عظمت شان کا دفاع بھی کرنا, حمایت بھی کرنا, تائید بھی کرنا, نصرت بھی کرنا. غیب کے خزانے سے مصطفیٰ کو بھیج کر فرمایا اے مصطفیٰ کی امت سن لے, تیرا کام صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا ہی نہیں ہے, مصطفیٰ کے ناموس پر اپنی جان کی بازی لگانے کا وقت آئے تو قربان کر دینا, اور اولاد کی بازی لگانے کا وقت آئے تو قربان کر دینا, مال تو قربان کر دینا, کیونکہ تم پر ذمہ داری لگائی جا رہی ہے. تعظیم و توقیر کرو مصطفیٰ کی اور پہرا دو مصطفیٰ کی عظمت شان کے لیے, اور اپنے آپ کو مصطفیٰ کے ناموس پر قربان کرنے والے بنا لو. سبحان اللہ سبحان اللہ. رب العالمین نے فرمایا ایسا میں نے مصطفیٰ کو تمہارے درمیان مبعوث فرمایا. اب ذرا غور کرنے کی بات ہے میرے دوستوں, رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم گواہ بنا کر بھیجے گئے, خوشخبری دینے والے بنا کر, ڈرانے اور آگاہ کرنے والے بنا کر بھیجے گئے, اور حکم دیا گیا کہ تم ایمان بھی لاؤ, نصرت بھی کرو, تعظیم بھی کرو, دفاع بھی کرو, ناموس رسالت کی عظمت کی پاسبانی بھی کرو, اور اس راہ میں اگر ضرورت پڑ جائے تو اپنا قطرے خون بھی بہانے سے گریز نہ کرو. اور حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کے سلسلے میں غیرت مند بن کر رہو. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم. حضرات گرامی میں درس کر رہا تھا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا, بے شک اے حبیب ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا, خوشخبری دینے والا, آگاہ کرنے والا بنا کر بھیجا, تاکہ اے لوگوں تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کی تعظیم کرو, توقیر کرو, یعنی حد درجے ادب بجا لاؤ. وتسبحوہ بکرۃ واصیلا, اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کرو. اب اس میں ذمہ داری ہماری اور آپ کی یہ دی گئی کہ جیسا انبیاء کرام سے عالم ارواح میں قول و قرار لیا گیا تھا کہ حبیب پاک علیہ السلام پر ضرور بضرور ایمان لانا اور نصرت اور تائید کرنا, یعنی آپ کی عظمت شان کو بیان کرنا. مخالفین اگر آپ کے خلاف کچھ کہیں تو جواب دینا, یہ ذمہ داری جیسے نبیوں کی رب نے بتائی ہے, ہم امتیوں کی بھی بتائیے کہ تمہارا کام یہ ہے کہ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت بیان کرنے کے ساتھ ساتھ عظمت شان کے خلاف کچھ کہا جائے یا کچھ کیا جائے تو تم اپنے ایمانی جذبات کے ساتھ
مخالفین کو جواب دو اور حبیب پاک کی عظمت شان کو دنیا کے سامنے واضح کرو۔ رب العالمین کے حبیب علیہ السلام کے جلوگر ہونے کے بعد جب آپ نے حق کا پرچم بلند فرمانا شروع کیا، حق کی طرف لوگوں کو بلانے کا سلسلہ شروع کیا، تو ایسا نہیں کہ ہر طرف آپ کو اہلاً و سہلاً و مرحبا کہا گیا ہو، مخالفتوں کا سلسلہ بھی شروع ہوا۔ اور اللہ نے دنیا میں یہ ایک نظام رکھا ہے، حق کا پرچم بلند کرنے والے جب قوم کو حق کی طرف بلاتے ہیں تو مخالفتیں بھی کی جاتی ہیں، اور یہ مخالفتیں ہونا بھی حق کی تائید کی ایک دلیل بنتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بنائے تھے، کس کو؟ انسانوں میں کے شیطانوں کو بھی، جنوں میں کے بھی شیطانوں کو۔ تو دشمن کسی کے ہم کہتے نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ انبیاء کے دشمن اللہ نے رکھے ہیں، دشمن ہیں تو پتہ چلتا ہے چاہنے والے کتنے وفادار ہیں، دشمنوں کی دشمنی کے باوجود اپنے ایمان کا سودا نہیں کر رہے ہیں، اپنے مصطفیٰ کے غلام بن کر وفاداری کی زندگی گزار رہے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، ہر پیغمبر کے لیے دشمن رہے، شیاطین الانس بھی تھے، شیاطین الجن بھی تھے، ان کا کام تھا ان کے خلاف لوگوں کو اکسانا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے دشمن بھی یہی کرنے لگے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے حبیب پاک علیہ السلام کو خطاب کر کے فرمایا قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، ہم جانتے ہیں ہمارے پیارے حبیب، بے شک ان کی بےہودہ باتیں آپ کے قلب مقدس کو غمزدہ کر رہی ہے، لیکن حبیب یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے ہیں، یہ ظالم اللہ کی آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں۔ میرے حبیب 40 سال آپ نے ان کے درمیان گزارے، یہ آپ کو صادق و امین کہتے رہے، اپنے کبھی کوئی جھگڑوں کے سلسلے میں فیصلہ کروانا چاہتے تھے تو سب کی نگاہیں آپ کی طرف ہوتی تھی مصطفیٰ کہ آپ ہی فیصلہ کریں، آپ ہی ان کو بتائیے کہ کس طرح جھگڑا ختم کیا جا سکتا ہے۔ تو اپنے جھگڑوں میں آپ کا فیصلہ قبول کرنے والے، اپنی امانتوں کا تعلق کسی اور جگہ محسوس نہ کر کے آپ کے پاس امانتیں رکھوانے والے، اگر آپ جھٹلا رہے ہیں تو مصطفیٰ آپ کی ذات کو نہیں جھٹلا رہے ہیں، آپ کی بات کو، آپ کے پیغام کو جھٹلا رہے ہیں، آپ نے ہماری طرف بلانا شروع کیا، یہ مخالفت کر رہے ہیں۔ اب رب فرما رہا ہے ہمارے محبوب سے انا کفیناک المستہزئین، حبیب آپ اپنے قلب مبارک پر کسی قسم کا ملال آنے نہ دیجیے، کسی قسم کی گرانی آنے نہ دیجیے۔ یہ مذاق و دل لگی کرنے والے بد نصیبوں کی اذیتوں سے بچانے کے لیے ہم کافی ہیں مصطفیٰ۔ یہ آپ کو کبھی بھی جو برا کہنا چاہتے ہیں ہم نے انتظام ایسا کر رکھا ہے محبوب، آپ کو یہ برا کہہ ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ ہم نے ازل سے آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سن کے رکھا ہے۔ اور حسان بن ثابت کہتے ہیں وہ ضم الالہ اسم النبی الی اسمہ اذا قال فی الخمس المؤذن واشہدوا، رب العالمین نے حبیب پاک کے نام پاک کو اپنے نام کے ساتھ ملایا ہے، اور مؤذن 5 وقت نمازوں میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے، اور کہتے ہیں وشق لہ من اسمہ لیجلہ فذو العرش محمود وہذا محمد، عرش کے مالک نے اپنے نام سے مصطفیٰ کا نام مشتق کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا ہے۔ عرش کا مالک محمود ہے اور یہ مصطفیٰ محمد ہے۔ حمد کے ذریعے سے حبیب کا نام رکھ کر بتایا۔ حمد کہتے ہیں تعریف کو، خوبیاں ہو تو تعریف کی جائے گی، عیبوں پر تعریف تو نہیں ہوتی، کمالات پر تعریف ہوتی ہے، نقائص پر نہیں ہوتی۔ تو رب نے مصطفیٰ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھ کر بتایا میرے حبیب کوئی بھی جانے یا نہ جانے آپ کا نام خود آپ کے تعارف کے لیے کافی ہے، آپ کی عظمت کے تحفظ کے لیے کافی ہے۔ جب بھی آپ کا نام پاک لے کر جو بکے گا وہ خود کو جھٹلا رہا ہے۔ میں نے تو آپ کو محمد بنایا ہے، محمد بنایا بھی ہے، محمد بتایا بھی ہے، محمد کہلوایا بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا مطلب سمجھے آپ؟ یعنی محمد کے معنی وہ ذات جو خوبیوں کی مالک ہے، عیب سے پاک ہے، نقص سے پاک ہے، کمزوری سے پاک ہے، کمالات ہی کمالات ہے۔ اب حبیب کا نام پاک لے کر جو بھی غلط بات آپ کی طرف
منسوب کرے گا حبیب کی طرف نہیں کر رہا ہے, خود کو جھٹلا رہا ہے. یہی وجہ ہے صحابہ کو جب حضور پاک علیہ السلام نے غمزدہ دیکھا, صحیح بخاری میں حدیث سے فرمایا الا تعجبون, اے میرے صحابہ کیا تم تعجب نہیں کرتے, کیف یصرف اللہ عنی شتم قریش ولعنہم, اللہ کس طرح مجھ سے قریش کی گالی گلوچ کو, لعن طعن کو, یاوہ گوئی کو دور کرتا ہے. یشتمون مذمما ویلعنون مذمما وانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے میرے اصحاب ذرا دیکھو تو صحیح, یہ لوگ کسی برے کو گالی دیتے ہیں اور برے پر لعنت بھیجتے ہیں. میں تو محمد ہوں, خوبیوں کا پیکر ہوں, کمالات کا میں جامع ہوں, مجھے کہاں برا کہا جا رہا ہے. کیا مطلب سمجھے آپ؟ اگر آپ آقا کے نام پاک کے معنی کو سمجھیں تو بات واضح ہو جاتی ہے. نام کے معنی کیا ہے؟ خوبیوں والی ذات, کمالات والی ذات. اب محمد کا لفظ جب بھی بولیں گے یہ ذہن میں رکھنا, وہ ذات جن میں خوبیاں ہی خوبیاں ہیں, وہ ذات جن میں کمالات ہی کمالات ہیں, وہ ذات جن میں اچھائیاں ہی اچھائیاں ہیں, وہ ذات جن میں کمالات اور فضائل ہیں, جن کے اندر محاسن ہیں, وہ ذات جن میں عیب نہیں ہے, جن میں کمی نہیں ہے. اب یہ معنی ہوتا ہے ہر خوبی جس میں جمع ہے, ہر عیب جس سے دور ہو گیا, اس کو کیا کہتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب سمجھ لیجئے محمد کا نام کس نے رکھا ہے؟ اللہ نے رکھا ہے. محمد رسول اللہ قرآن نے فرمایا ہے. اب آپ کو آقا سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو جو بھی میرا دشمن گستاخ میرے نام پاک کو لے کر میرے طرف کوئی غلط بات منسوخ کرے گا, اگر وہ کہے گا مصطفیٰ میں یہ عیب ہے تو کیا بول کر کہے گا؟ محمد کہہ کر آگے بولے گا. تو محمد کا مطلب کیا ہوا؟ خوبیوں والی ہستی, کمالات والی ہستی. کمالات والی ہستی میں یہ کمال نہیں ہے تو لوگ کہیں گے ارے بے وقوف, کمالات والی تو پہلے کہہ رہا ہے, پھر کمال نہیں کہہ رہا ہے تو خود کو جھٹلا رہا ہے. مصطفیٰ کو برا نہیں کہہ رہا ہے, خود کو برا کہہ رہا ہے. نالائق تو سمجھتا بھی نہیں ہے. تو رب نے فرمایا حبیب میں جانتا ہوں آپ کے دشمن دنیا میں پیدا ہوں گے, مگر آپ کا مقام متاثر ہونے نہ پائے میں نے انتظام کر دیا ہے. جیسے دنیا والے اپنے گھر کے تحفظ کے لیے سیکورٹی کو مقرر کرتے ہیں, جب بھی آپ بڑی چیز کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں بہتر انتظام کرتے ہیں تاکہ دوسرا اس تک پہنچنے نہ پائے. رب نے ایسی محفوظ ذات کو جب دنیا میں بھیجا تو فرمایا میرے حبیب تم میرے محبوب ہو, میں تمہارا محب ہوں, تم میرے گواہ ہو, میں تمہارا گواہ ہوں. اس لیے میرے محبوب میں نے تمہیں لوگوں کے رحم و کرم کے حوالے نہیں کیا ہے کہ کوئی آپ کی عظمت پر حملہ کرے تو شاید کمی آتی ہوگی, یہ کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے آپ کا نام مبارک ہی ایسا رکھ دیا ہے میرے پیارے, جب بھی آپ کا نام پاک لے کر جو آپ کو برا کہے گا آپ کی طرف برائی نہیں آئے گی, اس کہنے والے کی طرف برائی جائے گی. یہ انتظام ہے رب ذوالجلال کا. رب نے ایسا انتظام فرما دیا. اب مثال کے طور پر دیکھو آپ, حضرت سیدنا نبی پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ برا کہہ رہے ہیں کسی مذمم کو, برے کو برا کہہ رہے ہیں. میں تو محمد ہوں, تو برائی کسی برے کی ہو رہی میری تو نہیں ہو سکتی. لہذا حیرت کی بات, تعجب کی بات نہیں ہے. کیا بولو میرا رب کتنا انتظام کیا, نبیوں کو میری عظمت پر قول و قرار لے کر گواہ بنا کر فرمایا میں گواہ ہوں, تو گواہ ہے رب تو حفاظت بھی کر رہا ہے محبوب کی کہ کیا محبوب کا نام ہی محمد رکھا. عیسیٰ علیہ السلام جب خوشخبری سنائے, احمد نام لے کر سنائے, رب نے مصطفیٰ کو بھیجا تو کہا محمد رسول اللہ وما محمد الا رسول ما کان محمد ابا احد من رجالکم. حضرت عیسیٰ کی بولی میں احمد کا نام آ رہا ہے, رب خود سے بول رہا ہے, محمد کہہ کے بول رہا ہے. تو کیا مطلب سمجھے, انبیاء یہ کہہ رہے تھے مصطفیٰ سب سے زیادہ رب کی تعریف کرنے والے ہیں, رب یہ کہہ رہا ہے میرے مصطفیٰ کی سب سے تعریف ہو رہی ہے, میرے مصطفیٰ کی سب سے زیادہ تعریف ہو رہی ہے. کیا مطلب, رب یہ بتانا چاہتا ہے کہ صرف میرے حبیب ہی تنہا وہ ہیں کہ میں بھی ان کی تعریف کر رہا ہوں, انبیاء بھی ان کی تعریف کر رہے ہیں, فرشتے بھی تعریف کر رہے ہیں, اور قیامت تک آنے والے کلمہ گو بھی تعریف کریں گے. یہی نہیں, شجر و حجر بھی تعریف کر رہے ہیں. ہر شمس و حجر میں مصطفیٰ کا ذکر ہے, بر و بحر میں مصطفیٰ کا ذکر ہے, خشک و تر میں مصطفیٰ کا ذکر ہے. کوئی ایسی کائنات کی چیز ہے ہی نہیں
جس میں مصطفیٰ کی محبت کو اللہ نے نہ بسایا ہو؟ کیا بھول گئے احد کی سرزمین پر میرے آقا احد پہاڑ پر چڑھ گئے اور احد خوشی کے مارے جھومنے لگا. حبیب ٹھوکر مار کر کہتے ہیں اس وقت احد فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان، اے احد تھم جا، تجھ پر نبی کریم علیہ السلام ہے، ایک صدیق ہے، دو شہید ہے. احد کا زلزلہ دور ہو گیا، صحابہ حیران ہے. احد پہاڑ سے حضور خطاب کر رہے ہیں، اس کے زلزلے میں سکون بھی آ رہا ہے. میرے آقا نے فرمایا یحبنا ونحبہ، یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں. رب کے حبیب بتا رہے ہیں میری محبت صرف انسانوں کے دل ہی میں نہیں رکھی گئی ہے، پتھروں کے دل میں بھی رکھی گئی ہے، جانوروں کے دل میں بھی رکھی گئی ہے. میرے آقا علیہ السلام جلوہ گر ہے. ایک باغ میں تشریف لے گئے. ایک انصاری کہتے ہیں اونٹ دوڑتا ہوا آیا، اس کے آنکھ سے آنسو بہ رہے ہیں. مصطفیٰ کے قدموں میں سر رکھ دیا اور حبیب پاک علیہ السلام سے اپنا دکھڑا سنا رہا ہے. مصطفیٰ علیہ السلام نے مڑ کر دیکھا، فرمایا اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ ایک انصاری صحابی رست بستان کرنے لگے، میں ہوں یا رسول اللہ. میرے آقا فرماتے ہیں فإنہ شکا الیہ، اے میرے صحابی یہ اونٹ میرے پاس تمہاری شکایت کیا ہے، انک تجیعہ وتتعبہ وتذہبہ، کہ تم اس کے کھانے پینے کا صحیح انتظام نہیں کرتے ہو اور مسلسل کام لے کر اس کو تھکاتے چلے جا رہے ہو. خدا سے ڈرو، اللہ نے جانوروں کا تمہیں مالک بنایا ہے. خدا کا خوف کرو، ان کے ساتھ شفقت و رحمت کا برتاؤ کرو، ان کو کھلاؤ بھی، ان کے آرام کا خیال بھی کرو. جانور کو کسی یونیورسٹی میں پڑھایا نہیں گیا تھا، کسی کالج میں تعلیم نہیں دلوائی گئی تھی، کسی انسٹیٹیوٹ میں اس کو پڑھایا نہیں گیا ہے، مگر رب نے جانوروں کو بتایا ہے جانور ہو مگر میرا مصطفیٰ ہے، پہچانو، مصطفیٰ کا ادب کرو. اگر سر جھکانا ہوتا کسی اور کے سامنے بھی سر جھکاتا تھا، مگر حبیب کے سامنے سر جھکا کر اپنا دکھڑا سنا رہا ہے. تو رب نے بتایا میں مصطفیٰ کی عظمت کا گواہ ہوں. انسانوں اگر سرکشی تم کر رہے ہو تو میرے مصطفیٰ کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا. جانور بھی دیکھو سر جھکائے ہوئے ہیں. میرے حبیب جلوہ فرما ہے. ایک صاحب آ کر کہتے ہیں حضور یہ درخت کی ٹہنی کو بلائیے. میرے آقا نے فرمایا اگر بلاؤں تو کیا تو ایمان لائے گا؟ کہنے لگے ہاں. حبیب نے درخت کی ٹہنی کو فرمایا اے ٹہنی در آ. بس درخت سے ٹہنی جدا ہوئی، حبیب کے پاس آئی. حبیب نے فرمایا لوٹ جا. وہ اپنے مقام پر لوٹ گئی اور وہ عربی مسلمان ہو گئے. درخت کی ٹہنی کو کس نے بتایا؟ بلانے والے مصطفیٰ ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جل فرما ہے ایک پرندہ حضور پاک علیہ السلام کے سر انبر کے پاس اپنے پروں کو بچھائے ہوئے منڈلا رہا ہے اور اس کی آواز میں درد و گداز ہے، سوز و گداز ہے. حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا من فجع هذه بولدیها، بتاؤ اس کے بچوں کو لے کر کس نے اس کا دل دکھایا ہے؟ یہ پرندہ رو رو کر شکایت کر رہا ہے کسی نے اس کے چوزوں کو لے لیا ہے، بتاؤ کس نے یہ حرکت کی ہے؟ ایک صحابی کھڑے ہو کر عرض کرتے حضور خوبصورت بچے نظر آئے، میں نے محبت کی خاطر اس کو لیا. میرے آقا نے فرمایا نہیں، یہ پرندہ اپنے بچوں کی جدائی میں رو رہا ہے اور جب تم لیے تھے اس وقت تم کو تو نہیں بول سکا، میرا انتظار کر رہا تھا، میں جب آ گیا تو میرے پاس اپنی شکایت لے کر آیا. تو پرندے کو کس نے بتایا ہے؟ مقام مصطفیٰ یہ ہے. پرندہ جانتا ہے کسی اور عدالت میں رشوت چل سکتی ہے، یہ عدالت مصطفیٰ ہے. ان کا غلام بھی اگر ہم پر ہاتھ ڈالتا ہے ہم شکایت کرتے ہیں تو ان سے انصاف دلا کر مصطفیٰ ہمارا تحفظ کرتے ہیں. جس رسول کے ناموس پر حملہ کرنے والے درندوں، یہ مصطفیٰ تو وہ ہے جن کے ناموس کی عظمت کو درندے بھی سمجھا کرتے تھے. حضرت عبد المطلب جنگل میں جاتے تھے، ابھی حبیب اس دھرتی پر آئے نہیں تھے، مصطفیٰ کا نور پاک ان کی پشت گھر میں جل بگر تھا. جب وہ جنگل میں جاتے تھے تو شیر ان کے قدموں میں آ کر کہتے تھے یا عبد المطلب ارکبنا لنتشرف بالنور الذی فی ظہرک، اے عبد المطلب ہم پر سوار ہو جائیے، آپ کے وجود میں جو مصطفیٰ کا نور جگمگا رہا ہے ہم اس سے برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں. سبحان اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. درندوں کو اللہ نے شعور بخشا تھا کہ یہ مصطفیٰ علیہ السلام کے دادا جان ہیں، ان کے اندر نور مصطفیٰ جلوہ فرما ہے، جب یہ سوار ہوں گے تو اس سے برکتیں ملے گی. آج نسبت پر ان کے اعتراض کرنے والوں سے ہم کہنا چاہتے ہیں، ہم اگر کہیں جانوروں کی طرح ہے تو جنگل کے شیروں کو کیا تکلیف نہیں ہوگی؟ ہم سے کیوں تشبیہ دے رہے ہو؟ کیا ہم نے نسبتوں کا لحاظ نہیں رکھا ہے؟
मुस्तफा अलैहिस्सलाम के जलवगर होने से पहले भी वो नूर पाक जहां से गुजर रहा था हम उनका भी अदब कर रहे थे। खूने मुस्तफा का अदब, निस्बत मुस्तफा का अदब, नूरे मुस्तफा का अदब, ज़ुर्रियत मुस्तफा का अदब हमको समझना चाहिए। जानवर भी एहसास दिला रहा है कि देखो हम जंगल में रहते हैं, किसी दारुल उलूम में नहीं पढ़े, दरसगाह में नहीं पढ़े, मगर अल्लाह ने इतना शऊर तो बख्शा है। अब्दुल मुत्तलिब आम इंसान नहीं है, मुस्तफा के नूर के अमीन है, इसलिए हम गर्दन झुकाकर कह रहे हैं हम पर सवार हो जाइए। जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब से वो नूर हजरत अब्दुल्लाह में मुंतकिल हो गया, तब वो जंगल में गए तो कोई शेर आकर ये नहीं कहा हम पर सवारी कीजिए, वो समझ गए कि ये नूर आगे बढ़ गया है। अजीज़ान गिरामी कदर, सोचने की बात है, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मकाम और मर्तबा सब पर अयां कर दिया गया, हर एक पर जाहिर कर दिया गया। जानवरों को भी शऊर बख्शा गया, हजरो शजर को भी शऊर बख्शा गया। मौलाए कायनात हैदर कर्रार रज़ियल्लाहु अन्हु हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के साथ है, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ है। क्या देखते हैं, हबीब पाक अलैहिस्सलाम गुजर रहे हैं, तो जो दरख्त सामने आ रहा है, जो पत्थर सामने आ रहा है, जो पहाड़ सामने आ रहा है, अर्ज कर रहा है अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल आपकी बारगाह में मेरा सलाम है। अकीदतमंदाना कबूल हो। आप सोचो तो सही, शजर है मगर सलाम अर्ज कर रहा है, हजर है मगर सलाम अर्ज कर रहा है, और सलाम अर्ज करके इतनी तो वफादारी का इजहार किया। नामूस मुस्तफा के तहफ्फुज़ पर अपने तन मन धन का नजराना पेश करने का जज्बा रखने वालों, कुर्बानी मुस्तफा की बारगाह में पेश होती है तो कितनी बड़ी फजीलाई होती है। अब सुनो, हबीब अपने सहाबा के जुर्म में बैठे हैं और हबीब पाक अलैहिस्सलाम अपने अहवाल बयान फरमा रहे हैं। हबीब की ज़बान फैज़ तर्जुमान से एक लफ्ज़ अदा होता है, सहाबा वर्ते हैरत में पड़ते हैं, ये हबीब पत्थर को याद करते हैं और फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, मैं उस पत्थर को अभी भी याद रखता हूँ जो पत्थर मेरी बिअसत से पहले भी मुझको सलाम किया करता था। अभी वही नहीं आई थी मगर वो पहचान कर सलाम अर्ज करता था। मैं उस पत्थर को अब भी मैं उस पत्थर को पहचानता हूँ। हबीब बता रहे हैं, ऐ मेरी अजमत शान को मानने वालों, पत्थर को कोई नमाज पढ़ने वाला नहीं, रोजा रखने वाला नहीं, वो तो कोई ऐसा इंसान ही नहीं है कि उस पर कोई शरीयत लागू हो, मगर इतना तो उसको भी शऊर बख्शा गया। ये मुस्तफा है, इन पर सलाम के नजराने पेश करो। जब अकीदत का इतना नजराना पेश किया, एक बार गुजरे थे मुस्तफा, सलाम एक बार किया, वक्त गुजर गया, टाइम गुजर गया, मुद्दत गुजर गई, सहाबा के जुर्म पे बैठे, चाहने वालों के दरमियान बैठे, पहले पत्थर फेंकने वाले पत्थर फेंक रहे थे, इधर पत्थर सलाम अर्ज करके बता रहा है, हुजूर ये नादान क्या जाने आपके मुकाम को, ये हमको आप पर फेंक रहे हैं, हम खुद आपकी कदर को पहचानते हैं, हमारे सलाम को कबूल फरमाइए। तो मेरा हबीब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मैं जानता हूँ, इससे ये पता चल गया क़यामत की सुबह तक जो मुसलमान हबीब की अज़मत शान के ऊपर अपने जानो माल को कुर्बान करने का जज्बा रखते हैं, वफादार गुलाम बनकर जिंदगी गुजारते हैं, अल्लाह के हबीब उन्हें पहचानते भी हैं और अपने चाहने वालों के दरमियान उनका तज़किरा भी फरमाते हैं। ऐसा नहीं है कि मुस्तफा भूल जाते हैं। मैं एक मिसाल देकर समझाना चाहता हूँ ताकि इस पुरफितन दौर में आका की निस्बत से हम महरूम न रहें, आका के ताल्लुक से हम महरूम न रहें। देखो ओहद पहाड़ मौजूद है कि नहीं, हबीब ने फरमाया ये हमें चाहता है, हम इसको चाहते हैं। जितने सहाबा किराम हैं वो ये जमीन पर कोई नहीं रहे, अहले बैत अतहार जो उस वक्त मौजूद थे मौलाए कायनात की दुनिया में नहीं है, हसनैन करीमैन नहीं है, उनकी ज़ुर्रियत तय्यबा से तो ज़माना भरा हुआ है। लेकिन हकीकत की बात बताओ, क्या हबीब की ज़ाते अक़दस का दीदार करने वाला ज़ाहिरी कायनात में कोई मकाम है जिसने मुस्तफा को देखा हो और जिसने मुस्तफा की मोहब्बत का इजहार किया हो, जिस पर मोहब्बत में मुस्तफा का इनाम मिला हो? ऐ मेरे दोस्तों, धरती पर हर जगह को बदला जा रहा है, यहाँ पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, हत्ता के जन्नतुल माला भी महफूज नहीं रखा गया, जन्नतुल बकी भी महफूज नहीं रखा गया, गुंबदे खज़रा कैसी बाकी बताओ, यहाँ से ये मस्जिद हटाई जा रही है, वहाँ से वो मकबरा हटाया जा रहा है, मगर आज तक किसी को हिम्मत नहीं हुई जबल उहद पर हाथ साफ करने की। मेरे मुस्तफा ने बताया, मैं जानता हूँ मेरी यादों को मिटाने वाले आकर मिटाएंगे, मगर एक याद ऐसी छोड़कर जा रहा हूँ कि ये पहाड़ है, जब भी इसको देखो तो कहो आज से 14 सदी पहले मुस्तफा यहाँ पर आए तो ये पहाड़ ने सलाम अर्ज किया, मुस्तफा की मोहब्बत का इजहार किया, हबीब ने इसको अपनी मोहब्बत का मौलिद करार दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
تو جب بھی اس پہاڑ کو دیکھتے ہیں تو جی مچلتا ہے، واہ رے واہ، اے پہاڑ تیرے نصیب، تم نے مصطفیٰ کی محبت کا اظہار کیا، حبیب نے آج ہمارے دلوں میں تیری محبت پیدا کر دی، نگاہ محبت سے اٹھتی ہے، چاہت سے اٹھتی ہے۔ اسی طرح سے ایک مقام ابراہیم ہے، مصطفیٰ علیہ السلام کے جد کریم وہاں کھڑے ہو کر جب دعا مانگ رہے تھے خانہ کعبہ کی تعمیر کے موقع پر، تو مصطفیٰ کی جلوہ گری کے لیے دعا مانگ رہے تھے، تو وہ بھی نشانی محفوظ ہے۔ حجر اسود اپنی جگہ ہے، خانہ کعبہ سے جڑا ہوا، اس کے بارے میں تو کوئی بحث و شک نہیں ہے، لیکن بقیہ یادگاروں پر بحث ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ مصطفیٰ علیہ السلام جانتے ہوئے بتا گئے کہ دیکھو محبت کرنے والے اس عظیم پہاڑ کو دیکھو، ہماری یاد کی نشانی تمہارے سامنے ہے۔ اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں، حبیب پاک نے اس کی محبت کو قبول کر کے قیامت تک آنے والوں کو بتا دیا اور اپنے عاشقوں کو بتایا، محبت تم ہی نہیں کرتے ہو، جواب میں ہم بھی تم سے محبت کرتے ہیں۔ یہ کیا کچھ کم انعام ہے؟ میں ایک بات سناتا ہوں۔ حضور پاک علیہ السلام مسجد نبوی شریف میں کھجور کے سوکھے تنے کو ٹیک لگا کر کھڑے ہو جاتے تھے، خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا، حضور اجازت ہو تو ممبر بنا دیں گے، ممبر پر افروز ہو کر خطبہ ارشاد فرمائیں۔ گزارش کو قبول کیا، ممبر تیار ہو گیا، حبیب جلوہ فرما ہو گئے۔ جیسے ہی ممبر پر حضور جلوہ فرما ہو گئے، کھجور کے سوکھے تنے کو حضور نے چھوڑ دیا، سوکھا تنا حضور کی جدائی میں رونا شروع کیا، زاروں قطار رونے لگا، اس کے رونے کی آواز سے مزید گونجنے لگی، اس کا رونا تھمتا ہی نہیں تھا۔ حبیب پاک نیچے اتر گئے، اس کھجور کے سوکھے تنے کو سینے سے چمٹا لیے، اس پر دست دست پھیر کر تسلی دینے لگے، یہاں تک کہ وہ آہستہ آہستہ چپ ہونے لگا۔ اب اس کے بعد ایک جملہ مصطفیٰ کا میں سنانا چاہتا ہوں، مسند امام احمد بن حنبل سے میرے آقا نے فرمایا، لو لم احتضنہ لحن الی یوم القیامہ، اے میرے صحابہ، اگر میں نے اس کو اپنے سینے سے چمٹا کر تسلی نہ دی ہوتی تو قیامت تک یہ میری جدائی میں ہوتا رہتا۔ قیامت تک فرما رہے آقا، اس میں اتنا عشق ہے، اتنی محبت ہے کہ قیامت تک یہ روتا رہتا، ہر آنے والے اسے رونے کو سنتا جاتا، مگر میں نے خود اس کے پاس آ کر اس کو اپنے سینے سے چمٹا لیا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں، ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے جان دینے والے کو کتنا چاہتے ہوں گے، محبت کرنے والے کو اتنا چاہتے ہیں۔ چاہنے والا کھجور کا سوکھا تنا ہے، نہ وہ کلمہ پڑھنے والا ہے، نہ دعوت دینے والا ہے، نہ تبلیغ کرنے والا ہے، نہ لوگوں کو مسلمان بنانے والا ہے۔ کھجور کا سوکھا تنا وہ بھی ہرا بھرا نہیں ہے، مگر ایک عشق مصطفیٰ کی وجہ سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ تو حبیب پاک چاہتے تو یہ بھی کر سکتے تھے، منبر پر ٹھہرے ہوئے کسی کو اشارہ کرتے، اس سوکھے تنے کو وہاں سے لاؤ، میرے قریب پیش کرو، مگر حبیب ایسا نہیں کیے۔ عاشق کے عشق کو مصطفیٰ نے معراج عطا کر دی، وہ جہاں تھا مصطفیٰ اتر کر وہاں تشریف لے گئے، اور حبیب بتانا چاہتے ہیں، اے عاشقو، ہماری محبت میں تم مر مٹنا چاہتے ہو، اگر تم ہندوستان میں دور رہ رہے ہو، مدینے پاک سے تو دور ہو، مدینے والے سے دور نہیں ہو۔ ایک کھجور کا سوکھا تنا ظاہراً دور تھا، مگر اتنی دوری کو برداشت نہ کر کے تڑپ رہا تھا، تو میں نے محبت کا جواب دینے کے لیے اس کے قریب پہنچ کر سینے سے چمٹا لیا۔ میں کھجور کے سوکھے تنے کو نہیں دیکھ رہا ہوں، اس کے اندر کی محبت کو دیکھ رہا ہوں۔ تم جب مجھ پر ایمان لا چکے ہو، سچی محبت دل میں رکھتے ہو، اور پکا یقین رکھ کر میری عظمت شان بیان کر کے مخالفوں کو جواب دیتے ہو، اکیلے مت سمجھو، تم کو نظر آئے نہ آئے، جب بھی تم اکیلے تم محسوس کرو، ذرا اپنے ایمان کی آنکھوں کو کھولو تو صحیح، تمہارے حبیب آگوں سے رحمت میں تمہیں لیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ یہ کریم آقا ہیں، آقا کی کرم نوازی کا کوئی اندازہ ہی ہمیں نہیں ہوتا۔ ہم خالی آقا علیہ السلام کی محبت کا اظہار کرنے والے سوکھے تنے کو دیکھیں کہ صرف وہ بے چین ہو کر جب رونا شروع کیا، اچھا اس کو رونا آیا بھی، پھر وہ رویا بھی، اور اس کے رونے کو سنا بھی گیا۔ یہ بھی دیکھو، رب عشق دیتا ہے تو اظہار عشق کی زبان بھی دیتا ہے۔ سوکھے تنے کی بولی کو کوئی اور تو سننے والا نہ تھا، مگر صحابہ کہہ رہے تھے، ہم ایسا سن رہے تھے جیسا ایک اونٹ سے اس کے بچے کو چھینا جاتا ہے تو اونٹنی جیسے روتی ہے ویسا رو رہا تھا۔ کھجور کا سوکھا تنا اونٹنی تو نہیں تھا، جانور تو نہیں تھا، وہ سوکھا تنا تھا، جڑیں تو پیوست نہیں تھی، کٹ گئی تھی، پھل بھی نہیں تھے، مگر میرے آقا کے عشق میں جب تڑپنا چاہا تو رب نے اس میں حیات بھی پیدا کر دی، جان بھی پیدا کر دی، ایمان بھی پیدا کر دیا، زبان بھی عطا کر دی۔ مصطفیٰ تو ہر زبان سمجھتے ہیں، مگر مصطفیٰ چاہتے تھے صحابہ بھی اس کی زبان کو سمجھے۔ وہ اس زبان میں کہہ رہا تھا جس زبان کو وہ سمجھ رہے تھے، اور وہ رو کر اپنی داستان غم سنا رہا تھا، اور حبیب پاک فرما رہے ہیں، میں نے اس کو اگر اپنے کرم سے
सीने से न चिमटाया होता तो क़यामत तक मेरा आशिक रोता जाता। और बताया ये तो मेरे सहाबा व अहले बैत हैं, इनकी मोहब्बत, इनकी फिदायत तो तुम वाक़ियात में जानते होंगे। एक खजूर के सूखे तने ही को देख लो, सूखा तना जब इश्क करता है तो इसका सिलाया मिलता है, उसको बाग में जगह नहीं बाग जन्नत में जगह अता हो जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसको सीने से लगाकर हबीब ने उससे सवाल किया, बता तू क्या चाहता है? अगर तू चाहता है तो पहले की तरह तुझे कर दूं, अगर तू चाहता है तो जन्नत में तुझे पहुंचा दूं, ताकि तू वहां हरा भरा हो, तुझे फल लगे और अंबिया, शुहदा, औलिया तेरे फल खाएं और दाईमी रफ़ाकत मिल जाए। तो अर्ज़ करने लगा, हुजूर वो हमेशा की रफ़ाकत मैं मंजूर करता हूँ। मेरे आका ने फरमाया, नाम, हाँ मैंने तेरी दरख्वास्त कबूल कर लिया। उसके बाद उसको करार मिल गया। तो आशिक सिर्फ चाहता ही है कि महबूब का विसाल मिल जाए, महबूब का कुर्ब मिल जाए। इस वजह से मैं कहना चाहता हूँ, यही वजह है इश्क़ रसूल पाक अलैहिस्सलाम की सौगात और खैरात ने ये बताया है, मोहब्बत रसूल में ज़मीन के फासले कोई माना नहीं रखते। यही वजह है, कौन होता बोलो, हजरत मौलाए कायनात कहाँ है? नजफ़ अशरफ में है। कहाँ है मुस्तफ़ा का रोज़ा? फासला कितना है? मगर हबीब ने बताया, हमारी बारगाह में ये ज़मीनी फासलों की कोई अहमियत नहीं है। हम एक सब खजूर के सूखे तने को दूर देखे तो खुद आ गए, पास आकर दिया, दूर जाकर दिया और कभी अपने दर पर बुला कर दिया। वो देने वाले की अता की शान है, कभी बुला कर देते हैं, कभी आकर देते हैं। सुभान अल्लाह। अगर ऐसा ना होता तो सारे सहाबा मदीने मुनव्वरा ही में रह जाते, पैगाम मुस्तफा की तरसी हुई इशाअत क्यों कर होती? अगर ऐसा होता तो मुस्तफा ही अर्श आज़म पर रह जाते, जमीन पर क्यों आते? रब ने फरमाया, हबीब तो हो मगर मैं आपको भेज रहा हूँ कायनात को बसाने के लिए। ऐ मेरे मुस्तफा, आप जमीन पर जाइए ताकि मेरी तरफ बुलाकर लोगों को जन्नत का हकदार बना दे। हैदर कर्रार को भी यही अमर मिला, ऐ अली मुर्तदा तुम तो हमारे पास रह सकते हो, मगर हम चाहते हैं कि तुम वहां जाओ ताकि वहां की कायनात भी तुम्हारे वजूद की बरकतों से आबाद हो। सुल्तानुल हिंद क्या हिंदुस्तान के रहने वाले थे, ख्वाजा गरीब नवाज का मुकाम तो दरबार मुस्तफा ही था। औलाद मुस्तफा है, जब जहां है वहीं तो औलाद होगी। और हबीब ने फरमाया, नहीं, हमारे दीन की इशाअत के लिए दियारे गैर में जाओ, जब तक तुम नहीं जाओगे वो दियारे गैर होगा, तुम जाओगे तो वो दियारे खैर हो जाएगा। तो खैर को खैर बनाने के लिए उनके शहजादे आ गए और अभी दियारे खैर हो गया। और यहाँ से हजरत सैयदना गरीब नवाज का फैजान बढ़ रहा है। अगर ऐसा नहीं होता, सच बताओ, मदीने मुनव्वरा को जाने वाले तो कुछ नसीब जाकर अपना दुखड़ा सुनाते थे। जो नहीं जा सकते पासपोर्ट और वीजा के लिए प्रॉब्लम्स है, वो क्या करते थे? आका ने फरमाया, अगर हमारे पास नहीं आ सकते हो, हमारे शहजादे हैं वहां चले जाओ, तसल्ली का सामान तुम्हारे लिए मौजूद है। इस तरह से गौसे आजम को बगदाद शरीफ में रख दिया। फरमाया, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुस्तानियों पर ही करम है, हमारा करम अरब व अजम हर जगह है, हर खित्ते पे बरस रहा है। एक शहजादे को बगदाद में रखते हैं और उनको कादरियत का ताजदार बनाते हैं, एक शहजादे को हिंदुस्तान के अजमेर में रखते हैं, चिश्तियत का सरदार बनाते हैं, एक शहजादे को बुखारा में रखते हैं, नक्शबंदियत का ताजदार बनाते हैं। अलगरज जिस तरह मुस्तफा चाहते हैं अपने जज्बों से कायनात को सरफराज करते हैं, आशिकों को सरफराज करने के लिए ऐसे करम के इंतजाम हो गए। और हबीब ने बताया, सिर्फ हमारे कदमों ही में रहना सब कुछ नहीं है, हमारा पैगाम लेकर जहां जा रहे हो हमारी तवज्जुहात साथ है। इसी वजह से हिंदुस्तान में बानी जामिया मौलाना अनवारुल्लाह फारूकी शेखुल इस्लाम को भेज दिया। वो तो मदीने शरीफ में रहने के लिए सबको छोड़कर चले गए थे, मगर कहा नहीं, यहाँ तुम रहोगे तो तन्हा तुम होगे, जब वहां जाओगे तो कई लोगों को तुम हमारे दरबार के आदाब सिखाकर भेजोगे। तो इस तरह से मुस्तफा की औलाद अमजाद कायनात के जर्रे जर्रे में फैली हुई नजर आ रही है। वरना बोलो हसनी हो के हुसैनी मुस्तफा की ही औलाद है, होना कहाँ चाहिए? मक्के मुकर्रमा में, मदीने मुनव्वरा में होना चाहिए। मराफा की रहमत चाह रही थी, मेरी ज़ुर्रियत तय्यबा तुम्हारे कदम जहां पड़ेंगे वहां बरकतें मिलेगी, लिहाजा दुनिया में हर जगह तुम जाओ ताकि जिस जिस जगह तुम्हारा कदम पड़े रहमतें बरसती रहे, मुस्तफा के वजूद के सदक़े बढ़ते रहे। हबीब पाक अलैहिस्सलाम ने आशिकों के लिए औलिया की नेमत अता की, अहले बैत की नेमत अता की, शुहदा की नेमत
کہتا کہ اس نے پیغام مصطفیٰ کو لے کر صحابہ دنیا کے خطے خطے میں پہنچ گئے، اہل بیت دنیا کے خطے خطے میں پہنچ گئے، علماء صلحہ مبلغین دنیا کے خطے خطے میں پہنچ گئے، ہر جگہ نام مصطفیٰ کا ڈنکا بجا رہے ہیں، آقا کی عظمت کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں۔ اور یہ ناموس رسالت کے تحفظ کے سلسلے میں تین باتیں میں عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، اس دور میں بھی گستاخیت کی جاتی رہی تھی، شروع ہو گئے تھے لوگ، مگر آقا علیہ السلام کے رب نے فرمایا حبیب پہلے تو ایک بات بتا دی، مصطفیٰ آپ کی شان کو کوئی کم نہیں کر سکتا، ہم نے بلند و بالا کر دیا ہے، جو کہے گا اس کی ذلت کا اظہار ہوگا، اس کی خباثت کا اظہار ہوگا، آپ تو پاک ہو مصطفیٰ، کوئی پاک کو اگر کچھ کہے گا تو اس کی وجہ سے اس کی پاکی میں کوئی فرق نہیں آئے گا، حال وقت اس کی خباثت کا انداز ظاہر ہوتا ہے۔ فرمایا ان شانئک هو الابتر، میرے حبیب جو آپ کا دشمن ہے اسی کا نام و نشان مٹنے والا ہے۔ جب آپ کا دشمن دنیا میں بغاوت کی طرف اپنے آپ کو ڈالتا ہے تو حبیب پاک یہ اس کے زوال کی نشانی ہوتی ہے، اس کے نام و نشان کو خدا مٹا دیتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے، جب جب گستاخی کرنے والے بظاہر پنپتے ہوئے دکھائی دیے، بالآخر انجام یہ نکلا، ذلت سے دوچار کیے گئے۔ ابو لہب کے بارے میں دیکھو، جب حضور پاک علیہ السلام کی طرف اپنی انگلیوں کو اٹھا کر نبی پاک علیہ السلام کے لیے سخت جملہ بولا تھا، اللہ نے قرآن میں عتاب کا اور غضب کا اظہار کر کے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، اور کیا انجام ہوا اس کا، سڑتے ہوئے دنیا سے چلا گیا۔ خاندان میں بھی اس کی ذلت رہی، بیٹوں نے بھی گھر کے باہر پھینک دیا اور اس کی لاش سڑ گئی، بالآخر تعفن سے ڈر کے اس کو لے جا کر حبشی غلاموں نے گلے میں ڈال دیا، اور اس کے بیٹے نے گستاخی کی تھی۔ مصطفیٰ نے فرمایا اللہ سے کہ اللہ اس پر کتے کو مسلط کر دے، درندے کو مسلط کر دے۔ اللہ پاک کا قہر برسا۔ وہ جب جنگل کو تجارت کے لیے گیا تھا، ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا تھا، حفاظت کا پورا بندوبست کیا گیا، لیکن بالآخر ایک جنگل سے کتا آیا، شیر جو جنگل کا درندہ ہے، پھاڑنے والا ہے، چیرنے والا ہے، آ کر سارے کے سارے سونے والوں کو تلاش کیا، ہر ایک کو سونگ رہا تھا، چھوڑ رہا تھا، یہ اوپر سو رہا تھا، چھلانگ لگا کے اس کو سونگھا اور پھاڑ دیا اور بتایا ہر ایک میں بدبو ہوتی ہے، مگر گستاخ رسول کی بدبو خطرناک ہوتی ہے، شیر بھی سمجھتا ہے۔ اس کے بعد اس کا حق انجام دنیا کو اللہ نے بتایا، گستاخوں کا برا انجام ہوتا ہے۔ ظاہری اعتبار سے کچھ دنیا میں پنپ رہے ہیں تو اس خوش ہونا نہیں چاہیے، اللہ کی پکڑ خطرناک ہے۔ اب ہماری دوسری ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ گرفت کرے گا، لہذا اللہ پاک کے حوالے کہہ کر چپ ہو جائے؟ نہیں، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم حقیقت کو، عظمت کو بتائیں اور جواب دیں۔ اس کے لیے رسول پاک علیہ السلام نے خود انتظام کیا تھا۔ جب آپ کی شان میں بے ادبی کی جاتی تھی تو حبیب پاک علیہ السلام حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ جو شاعر تھے دربار رسالت مآب علیہ السلام کے، ان کو کھڑا کرتے تھے اور دن پر کھڑا کر کے فرماتے تھے حسان میرے مخالفوں کو جواب دو۔ یہاں پر آج کل کچھ لوگ بے باک نظر آتے ہیں، ہمیں حیرانگی ہوتی ہے کہ بھئی آپ کے پاس کچھ علم ہے تو آپ بے باک کیوں ہو جاتے؟ بزرگوں سے رجوع کرو، علماء سے رجوع کرو، مشائخ سے رجوع کرو، اہل منصب اور اہل نسبت سے رجوع کرو، جن کے مقامات بلند ہیں، جن کے خان والے بلند ہیں، ان سے رجوع کرو، بات کو سمجھو۔ خامخواہ کے تبصرے کر لینا اچھی بات نہیں ہے۔ جب رسول پاک کی عظمت کے خلاف کچھ بات ہوتی ہے، لوگ تبصرہ کر کے کہتے ہیں کہ فلاں خاموش کیوں ہے، فلاں خاموش کیوں ہے، فلاں خاموش کیوں ہے، وہ کیوں نہیں بول رہے ہیں؟ ارے جو بھی بول رہا ہے تیرے سامنے آ کے ہی بولنا ضروری ہے کیا؟ جو بھی جواب دے رہا ہے تیرے کانوں تک بھی پہنچنا ضروری ہے کیا؟ تو گھر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ کیوں نہیں بول رہے تو کیسی بات ہے؟ ہر بات تیرے تک آنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور اگر تو سمجھ رہا ہے کہ یہ کام صرف سادات کرام کا ہی ہے، صرف مشائخ کرام کا ہی ہے، صرف علماء کرام کا ہی ہے، یہی کہیں یہی بولیں، تو ہم کہنا چاہتے ہیں جب حبیب پاک کی گستاخی ہوئی تھی، شیر نے جب گستاخی کی گئی، جواب دینے کے لیے مصطفیٰ صدیق اکبر کو کیوں نہیں کھڑا کیے؟ فاروق اعظم کو کیوں نہیں کھڑا کیے؟ عثمان غنی ذی النورین کو کیوں نہیں کھڑا کیے؟ علی مرتضیٰ شیر خدا کو کیوں نہیں کھڑا کیے؟ عشرہ مبشرہ میں سے باقی 6 حضرات کو کیوں کھڑا نہیں کیے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیوں نہیں کھڑا کیے؟ حسان بن ثابت کو کیوں کھڑا کیے مصطفیٰ؟ حالانکہ حبیب پاک کے بعد ایک کے بعد دیگر 4 خلفاء آنے والے ہیں، مصطفیٰ علیہ السلام کے سابقین اولین بھی ہے، مگر حبیب بتانا چاہتے ہیں اگر میں ان کو ہی کھڑا کرتا تم سمجھتے انہی کی ذمہ داری ہے، باقی کسی کی نہیں ہے۔ میری عظمت شان کی پر پہرا دینا صرف ایک خاص
طبقے کی ذمہ داری نہیں، ہر کلمہ پڑھنے والے کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے حسان بن ثابت کو کھڑا کیا۔ یہ نہیں کہ وہی ایک شاعر تھے، شاعر تو حیدر کرار بھی تھے، شاعر کے مولا کائنات نہیں، ان کا دیوانہ بھی نظر آ رہا ہے، مگر ان کو جواب دینے کے لیے کہتے، لوگ کہتے داماد ہے جواب دے رہے ہیں، پروردگار لطف و کرم ہے جواب دے رہے ہیں، خاندان بنی ہاشم کے جواب دے رہے ہیں، لوگ اس کو اس پر محمول کرتے۔ مصطفیٰ نے بتایا نہیں، خاندان والے جواب دیں گے، یہ تو دیں گے ہی دیں گے، کیوں نہیں دیتے؟ وہ تو خاندان کے ہی ہیں۔ مصطفیٰ علیہ السلام چاہتے ہیں کہ عام طبقے سے بھی جواب دینے والا کھڑا ہو، اس لیے حسان بن ثابت کو چن کر کہا، اے حسان بن ثابت، کوئی خاص تمہارے لیے اس طرح کا امتیاز نہیں ہے جو عشر مبشرہ کو ہے، تم کھڑے ہو کر جواب دو، تاکہ قیامت تک آنے والے جب کہیں فلاں کیوں نہیں جواب دیتے تو تمہارا جواب اس کو جھنجھوڑتا ہے کہ تجھے بھی جواب دینا چاہیے، ان پر ہی کیا ہے، ہر ایک پر ذمہ داری ہے۔ مصطفیٰ کا کلمہ تم نے بھی پڑھا ہے، انہوں نے بھی پڑھا ہے۔ کھانا کھا کے الجھن میں ڈالنا یہ کون سی بات ہے؟ اور ہمیشہ جواب دینے کا ایک ہی طریقہ نہیں ہوتا، طریقے مختلف ہوتے ہیں، دفاع کرنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ میں مثال دینا چاہتا ہوں، صدیق اکبر بھی ہیں، فاروق اعظم بھی ہے، عثمان غنی بھی ہے، مولا علی بھی ہے رضی اللہ عنہ۔ جب ایک گستاخ نے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ کر کہا، یا رسول اللہ عدل کیجیے، آپ نے عدل نہیں کیا، انصاف کیجیے، آپ نے انصاف نہیں کیا، اس وقت تلوار لے کر کون کھڑے ہو گئے تھے؟ بولیے۔ تو کیا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دل میں ایمان تھا، صدیق اکبر کے دل میں نہیں تھا کیا؟ عثمان غنی کے دل میں نہیں تھا کیا؟ مولا علی کے دل میں نہیں تھا کیا؟ ارے بھائی، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے سب صحابہ، سب اہل بیت حبیب پاک پر جان دینے والے ہیں، لیکن حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام بتانا چاہتے ہیں ہر ایک کے مزاج کے اندر کسی چیز کا غلبہ ہوتا ہے۔ فاروق اعظم کے اندر ایک جلالی کیفیت ہے، جب موقع ملتا تلوار کھینچ کے کھڑے ہو جاتے ہو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسرے گستاخ کو برداشت کر رہے ہیں، مصطفیٰ کے منشے کو وہ بھی سمجھتے ہیں، یہ موقع تلوار چلانے کا نہیں ہے، حبیب پاک علیہ السلام کی حکمت کو وہ بھی جانتے ہیں، طبیعت کے راز کو سمجھتے ہیں، مشیت کے بھید کو سمجھتے ہیں، اس لیے کسی کا خاموش رہنا اس کی کمزوری پر محمول مت کرو۔ ہر چیز کے رد کرنے کے طریقے مختلف ہوتے ہیں، تو رد کبھی جواب کی شکل میں ہوتا ہے، کبھی انتظامی اعتبار سے ہوتا ہے، کبھی پرامن طریقے پہ ہوتا ہے، کبھی مذاکرات کے ذریعے سے ہوتا ہے، کبھی جو درندہ درندگی کر رہا ہے اس کو ہائی لائٹ کیے بغیر چپ چاپ اس تک پہنچ کر اس کے ذہن کے کیڑے کو نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہر چیز آن لائن نہیں کہی جاتی، یہ طریقے مختلف ہوتے ہیں دین کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو بتایا، جب کبھی کسی جنگ اور جہاد کے لیے مصطفیٰ جانا ہے مشرق کی طرف، حالات پوچھ رہے ہیں مغرب کی طرف سے، مصطفیٰ اگر ادھر سفر کیا جائے تو بتاؤ کیا ہوگا، سفر میں کہاں قیام کر سکیں گے، چارے کی کہاں سہولت ہے، پانی کی کہاں سہولت ہے، پوچھتے۔ بعض لوگ سمجھتے شاید ادھر کا سفر ہو رہا ہوگا، این ٹائم پر مصطفیٰ مشرق کی طرف نکل پڑتے۔ تو یہ نبی پاک ہیں، اللہ کے نبی، ڈرتے کسی سے نہیں ہیں، مگر امت کو بصیرت و حکمت بھی سکھا رہے ہیں۔ ہم بھی مصطفیٰ کے غلام ہیں، ہمیں معلوم ہے آقا کی عظمت شان کے اوپر پہرا کیسا دینا ہے، جو کرنا ہے تمہیں بتا کر ہی کرے، کوئی ضروری نہیں ہے، ہم آقا کے طریقہ کار کو بخوبی جانتے ہیں۔ اس وجہ سے اپنی قوم کے رہبروں پر رہزنوں کی طرح شک شبہ کرنا یہ کوئی دیانت داری نہیں ہے، یہ خامخواہ کے الجھن میں پڑنا بھی ہے، الجھن میں ڈالنا بھی ہے، اتحاد کو پارا پارا کرنا بھی ہے۔ اس وجہ سے کبھی بھی یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت شان کا محافظ ہے، ہر ایک کو اس کی قبر میں جواب دینا ہے، محشر میں رب کے پاس پیش ہونا ہے۔ اس وجہ سے کوئی بھی کسی پر ریمارک کر کے اپنے نمبر بنانے کی کوشش نہ کرے، یہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی ذمہ داری ہے، ہر ایک اپنی وسعت کے مطابق کوشش کر رہا ہے اور کرنا بھی چاہیے۔ ہندوستان کے حالات میں کس طرح کرنا ہے معلوم، اسلامی مملکت ہو تو کس طرح کرنا ہے معلوم، کوششیں برابر کی جاتی ہے اور کرنا ہر ایک کے ایمان کا تقاضا ہے، کسی کے سوال پر یا کسی کے پریشر پر نہیں، اللہ کا حکم ہے بندوں کو کہ میرے حبیب کی عظمت شان پر پہلا دیا کرو۔ اب میں کہنا چاہتا ہوں، حسان بن ثابت کھڑے ہو گئے، حبیب پاک علیہ السلام نے جب دیکھا حسان ممبر پر کھڑے ہیں دشمنوں کا جواب دینے کے لیے، آقا نے ہاتھ اٹھا کر بارگاہ الہی میں دعا کی، اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ میرا حسان کھڑے ہو کر میری شان بتانا چاہتا ہے اور دشمنوں کو جواب دینا چاہتا ہے، تو غیب سے ان کی مدد فرما۔ تو جبریل امین مدد کو آ گئے، اب حبیب نے مسکرا کر دیکھا اور فرمایا، ان روح القدس لا یزال یؤیدک ما نافحت للہ ورسولہ، اے حسان جب تک تم اللہ اس کے رسول کے مخالفوں کو جواب دیتے رہتے ہو، جبریل امین تمہاری تائید کرتے رہتے ہیں، پیچھے سے مدد جبریل کر رہے ہیں۔ اور یہاں پر میرے سنی نوجوانوں،
اس سے یہ بھی نقطہ سمجھ میں آ گیا، حبیب کا عاشق جب جواب دینے کے لیے کھڑا ہوتا ہے اکیلا نہیں ہوتا، اس پر تائید غیبی ہوتی ہے، روح القدس کی مدد ہوتی ہے، مصطفیٰ علیہ السلام کی دعائیں ہوتی ہے۔ اور حسان بن ثابت نے جواب میں کیا کہا سنو، وہ کہتے حجوت محمدا فجبت عنہ وعند اللہ فی ذاک الجزاء، اے گستاخ تو نے مصطفیٰ کی شان میں گستاخی کی، میں نے آقا کی طرف سے جواب دیا، اور کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں کہا، اللہ سے صلہ لینے کے لیے کہا۔ جب یہ شعر پر پہنچے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جزاؤک علی اللہ جنت یا حسان، اے حسان تم نے میرے دشمن کو جواب دے کر کہا اللہ سے صلہ لینا ہے، سنو تمہارا صلہ ادھار نہیں رکھا جاتا، نقد جنت کا تمہارا نبی وعدہ کرتا ہے، بس آنکھ بند ہونے کی دیر ہے جنت میں چلے جاؤ گے، سوالات نہیں ہوں گے جنت میں پہنچا دیے جاؤ گے، رب تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت ضرور دے گا، اس لیے کہ تم ہمارے مخالفوں کا جواب دے کر ہمارے دل کو ٹھنڈک پہنچا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کے حبیب کی محبت کا انداز دیکھو۔ اور اس کے بعد وہ کہنے لگے فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم بقاء، اے دشمنوں مصطفیٰ کی ذات پر حملہ کرنے والوں، حبیب کی عزت و ناموس کے اوپر کیچڑ اٹھانے والوں، سنو ہماری عزت و آبرو، ہمارے باپ اور دادا کی عزت و آبرو مصطفیٰ کی عزت و آبرو کے سامنے ڈھال ہے، تمہارے تیر ہم پر چلیں مصطفیٰ کی طرف نہ چلیں۔ حبیب نے یہ سن کر فرمایا وقاك الله حر النار، اے حسان تم نے میری عزت کی حفاظت کے لیے اپنی آبرو کو ڈھال بنا دیا، اللہ تمہاری جہنم سے حفاظت کرے، جہنم کی گرمی سے خدا تمہیں بچائے۔ حضرت نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں نے حفاظت کا طریقہ بتایا، احد کا میدان ہے، رسول پاک علیہ السلام نے شہداء کرام کی احوال اور زخم خوردہ حضرات کی کیفیات کے بارے میں صحابہ کرام سے فرمایا ذرا جاؤ دیکھو صورتحال، کس طرح میرے غلام اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ ایک صحابی حضور پاک علیہ السلام کے بالکل شکستہ حالت میں ہیں، زخم خوردہ ہیں، آخری لمحات ہیں، حبیب پاک کا نمائندہ پہنچا، حبیب پاک علیہ السلام نے تمہیں سلام فرمایا ہے، تو وہ کہنے لگے میرے آقا کو میرا سلام عرض کرنا، اور اس کے بعد انہوں نے ایک بات کہی، کہا دیکھو میری کیفیت مصطفیٰ سے عرض کر دینا، اور میں تمہیں بھی اپنا پیغام دینا چاہتا ہوں، اللہ جب تک تمہاری سانسوں میں جسم میں جان رکھے گا، جب تک تمہاری سانسیں چلتی رہے گی، تمہارے رہتے ہوئے اگر ایک تیر بھی مصطفیٰ کی طرف آ گیا تو سنو محشر کے میدان میں تم خدا کے پاس کوئی عذر نہیں پیش کر سکتے، خود کو قربان کر دو مصطفیٰ کے تحفظ کے لیے، مصطفیٰ کی طرف۔ یہ کہتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اسی احد کے میدان میں ابو دجانہ صحابی، اللہ اکبر، دشمنوں نے جب تیر مصطفیٰ کی طرف برسانے شروع کیے، حبیب پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے۔ غلاموں تحفظ کرنے کا طریقہ غلاموں سے سیکھو، جب تحفظ کے جذبات اپنے میں بیدار کرنا چاہو تو ذرا یاد کرو، جب تیر چل رہے تھے تو حضرت ابو دجانہ آ کر تیروں کا مقابلہ کرنے کھڑے ہو گئے، مگر عام طور پہ ہوتا کہ دشمنوں کی طرف سینہ کرتے ہیں تاکہ تیر سینے پر آئیں، اور انہوں نے سوچا میں حفاظت کے لیے کھڑے ہو جاؤں گا، میرے آقا کے چہرے کی طرف میری پیٹھ ہوگی، یہ ایک بے ادبی کا انداز ہوگا، مجھے یہ گوارا نہیں ہے۔ اب وہ حضور کے چہرے وقت تک رک کر کے ٹھہر جاتے ہیں، جو تیر چل رہے ہیں ان کی پشت پر آ رہے ہیں، پشت چھلنی ہو رہی ہے، مگر مصطفیٰ علیہ السلام کے سامنے کھڑے رہ کر اپنی جان قربان کر رہے ہیں، حضور جب تک ہمیں تیر آپ پر نہیں چلے گا۔ اور سیدنا حیدر کرار مولا کائنات کی احد کے میدان میں جواں مرضی اور قربانی کو کبھی بھلایا ہی نہیں جا سکتا۔ اس پیک کرے صدق و صفا نے، اس جانباز مصطفیٰ کے جانثار نے ایک عجیب اپنے بلبلے کا، جوش کا، شجاعت کا جوہر دکھایا کہ ساری قیامت تک آنے والی نسل انسانی اور طبقہ اہل ایمان کے لیے تاریخ رقم کر دی کہ دیکھو ہم حبیب پاک علیہ السلام کے پروردگار لطف و کرم ہیں، رشتے میں داماد ہیں، دامادی کا رشتہ وہ نہیں ہے کہ خسرت پر جان قربان کی جائے، مگر ہم حبیب پاک علیہ السلام کے لیے اپنی جان کو ہتھیلی میں لے کر نکل گئے، کوئی مجال نہیں ہے کہ حبیب پاک علیہ السلام کی طرف کوئی بڑھ سکے۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں گھر کے اندر پرورش پانے والوں نے بھی قربانی کا جذبہ دے کر بتایا، کلمہ پڑھنے والوں نے بھی قربانی کا جذبہ دے کر بتایا، قیامت تک آنے والوں اللہ کے حبیب کی ذات کی عظمت کے لیے جس طرح کی بھی قربانی ہو دریغ نہ کرنا۔ لیکن میں ہم کو یہ بھی ہم اپنے دلوں میں، اپنے ماحول میں یہ بات کو بھی ذہن نشین کر لیں، دلوں میں بٹھا لیں کہ کہیں یہ نہیں ہے ہماری گفتگو کا منشا کہ آپ نکلیے قربانی دینے کے لیے تلواریں لے کر میدان میں ہندوستان کے کسی شخص پر وار کرنے کے لیے، اعوذ باللہ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں
اتنے نادان اور بے وقوف نہیں ہیں. ہم ہندوستان کے پرعمل سیکولر ملک میں رہ رہے ہیں. ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے سارے انسانوں کے لیے شفقت اور رحمت کی تعلیم دی ہے. یہاں کوئی گستاخی کرتا ہے ملک کے قانون کے دائرے میں اس کو سزا دلوانے کے لیے مطالبہ کرنا یہ دستوری ہمارا فریضہ بھی ہے اور ہمارے رائٹس بھی ہے, ہمارا حق بھی ہے. ہم امن طریقے پرامن طریقے پر مطالبہ کریں, لیکن کوئی بھی دنگا فساد, کوئی بھی شر کی کوئی کاروائی ہرگز ہونے نہ پائے. انہی چند کلمات کے ساتھ میں آپ سے رخصت ہوتے ہی عرض کرنا چاہتا ہوں, دفاع کے مورچے پر کام کرنے کے مختلف طریقوں میں سب سے اہم طریقہ یہ ہے کہ خود آقا علیہ السلام کی ذات پاک سے سچی محبت کر کے, اہل بیت مصطفیٰ سے سچی محبت کر کے, اصحاب مصطفیٰ سے سچی محبت کر کے, منصوبات مصطفیٰ سے سچی محبت کر کے, پیغام مصطفیٰ سے سچی محبت کر کے, اولیاء امت مصطفیٰ سے سچی محبت کر کے ایک ایک فرمان مصطفیٰ پر عمل پیرا رہیں اور اس کی صداقت کو لوگوں کے ذہن نشین کرائیں, اور ہم وہ بن جائیں کہ ہمارے کردار کو دیکھ کر لوگ کہیں حبیب پاک کے عظمت کے سلسلے میں تحفظ ناموس رسالت کا سپاہی آ رہا ہے. اس کے کردار کو دیکھو, مصطفیٰ کی سیرت کے انوار میں جگمگا رہے. اس کی گفتار کو دیکھو, آقا کے فرامین کی جلوہ سامانیہ نظر آ رہی ہے. اس کے احوال کو دیکھو, مصطفیٰ کی سیرت کے احوال کی نورانیت اور درخشانی سمجھ میں آ رہی ہے. ہم کو بننا ہے نشان راہ منزل دوستو, ہم اگر بھٹکے تو کتنے کارواں کھو جائیں گے. ہم کو بننا ہے نشان راہ منزل دوستو, ہم اگر بھٹکے تو کتنے کارواں کھو جائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.